تو رات میں تو تب تو رات ہو گئی تھی بہت. بھیجا نمبر ابھی تک کوئی دوبارہ نہیں آئی. انٹرسٹنگ. ہاں مطلب ویڈیو ایسے ہی مطلب کوئی انٹینشن میں نے اس پہ کوئی ٹائم نہیں لگایا. میں نے خود بنائی بھی نہیں ہے ویڈیو نا. ٹیم ممبر سے نا اپنے کیمرہ پکڑ ریکارڈ کروا دیا, ایک اور ٹیم ممبر سے ایڈٹ کر دو, ایک اور اپلوڈ کر دی, اس طرح ہوگا سارے ویڈیو. لو ایفرٹ بالکل. اس پہ 25,000 ویوز آ گئے ہیں 2 دن ہوئے ہیں, ابھی 3 دن. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے شیئر کر دیے فیس بک پہ. مطلب سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو رہا ہے ایسے. مطلب کوئی کام اچھا ہے یار, انٹرسٹ. ہاں کام اچھا ہے لیکن انٹرسٹ اس میں بیسیکلی ٹیکنیکل ورکنگ میں اچھی بات ہے ویسا. یہ اسٹارٹ کر دیں, رول کر دیں, وہ اسٹارٹ ہے. کافی انٹرسٹنگ اس پہ ایکسپوجر مل گیا جا کے. لو ایفرٹ جس ویڈیو کا کوئی مقصد نہیں تھا تو میں اور بناؤں گا ویسے, لیکن بندہ رکھنا پڑے گا ڈیڈیکیٹڈ اس کے لیے. یار ایڈیٹنگ کے لیے تمہیں بندہ چاہیے تو. ایڈیٹنگ نہیں, ڈیڈیکیٹڈ اس کے لیے ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے. ایڈیٹنگ کا تو ہے ہمارے پاس. اچھا 2 مل کے تو ایک سوشل میڈیا گائے رکھ لو. یا ہے بندے سارے ہیں, بس اس کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے نا اس کی تھرو آؤٹ میرے ساتھ ایک بندہ ہو. اچھا جو کہ اب یہ ہوا پھر یہ ہوا. مطلب بیسکلی تمہیں پی اے چاہیے. بس نہیں ہاں تمہیں ایک پی اے چاہیے. تم بڑے آدمی بن گئے ہو, تمہیں پی اے کی ضرورت ہے. پی اے پھر نہیں واقعی اچھا آئیڈیا. پی اے پھر صرف ڈاکیومنٹ بھی نہیں کر پائے گا, میں اور کام بھی کر لے گا. ہاں نا, سامان لانا ہو مجھے اکثر. ہاں اچھا آئیڈیا. Hello and welcome to the 7th episode of Dreamcast. میرا نام جمال ناصر ہے and I'm the Dream in the Dreamcast. Today we have Mohammad Ahmed with us, who is a really interesting person. He is the founder of Inlights and he has attended 2 really cool summer schools. One of them is the Oxford Royal Academy and another is the STEM school which was in Lums. اس کے علاوہ wait for it, he's one of the few people who have studied FSC from Harvard. So محمد احمد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ نے مجھے کافی اچھا لگا یہاں پہ آ کے, آپ کا اسٹوڈیو دیکھ کے. جو انیشیٹو ہے, تھینک یو. بات کیجیے لوگوں سے. تھینک یو. سو احمد پہلے یہ بتائیں کہ ہارورڈ میں ایف ایس سی کرنے کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اچھا سو ہارورڈ ایک کافی انٹرسٹنگ کالج تھا, ہے ابھی بھی. اچھا. اور اس کا نام اصل میں ہارورڈ, ہمارے جو جنہوں نے بنایا کالج ان کو ہارورڈ اٹ سیلف کافی اس سے انسپائرڈ سے انہوں نے بھی اس کا رکھ دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں. اور اٹ از بیسکلی پرائیویٹ کالج اسی روڈ پہ, یہاں سے 10 منٹ کی. اٹس ویری کنفیوزنگ نا جب چوٹ چوک سے گزر رہے ہو ہارورڈ یہاں آ گئے. تو ایک ایکچولی بچہ آ گیا تھا اس کالج میں ہمارے ساتھ نا, اور اسے سمجھا کہ ہارورڈ کی شاخ ہے کوئی, امریکہ سے آیا تھا, اس کی انگلش وغیرہ بولتا تھا. تو اس کو پھر ہفتے میں پتہ چل گیا کیا سین ہے. تو مطلب انٹرسٹنگ تھا وہاں پہ, ایکسپیرینس انٹرسٹنگ تھا. 5-6 سال میں یہ لائک اسکریچ سے اٹھ کے ان کے جو فاؤنڈرز ہیں وہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنایا آج جو ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ دے ہیو لائک, ان کے نام کا ایشو نہیں ہوا کبھی؟ کیس ہوا ان پہ, اب انہوں نے چینج کر دیا. اب HCCS ہے ایبریویٹڈ کر کے آفیشیلی, لیکن نام بار ہارورڈ لکھا ہوا. ٹھیک. تو HCCS ایجوکیشنل سسٹم جہاں سے میں پڑھا ہوں, وہ اب ٹاپ پوزیشنس پہ, فیڈرل بورڈ ٹاپ پوزیشنس 3 کی ہیں تینوں. ٹھیک ہے. اور میں جس چیز سے انسپائرڈ ہوں, مجھے ان کا جو بزنس ہے زیرو سے شروع میں 5-6 سال میں انہوں نے مونوپلائز کر دیا ایجوکیشن کو. نمبرز آتے ہیں ان کے بچوں کے سارا کچھ. اینڈ ان کے بچے اکیڈمی بھی نہیں جاتے. فوجی فاؤنڈیشن کے شام کے بچے اکیڈمی جا رہے ہیں, ادھر بس 2 بجے اپنے گھر جانا ہے. اگر اکیڈمی ہے تو ان کی اپنی ہے, وہ جو خود ہی اس کالج کی ایکسٹینشن ہے 4 بجے تک. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے اچھا. تو آکسفورڈ کا بتائیں, وہ بھی کچھ اسی طرح کوئی اسکول تھا؟ یعنی آکسفورڈ, اچھا آکسفورڈ کا ایک سمر اسکول تھا یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں, اور یہ اسکالرشپ پہ میں گیا تھا. اور پورے پاکستان میں جب میں گیا تھا ایک بچے کو اسکالرشپ ملی تھی, جو کہ میں ہی تھا تب, مطلب میں گیا ہوں. اچھا. اور یہ اس سے جانے کا میں نے نا FSC جدھر میں گیا تھا اپنے سیکنڈ ایئر کے اینڈ میں, اور یونیورسٹی اسٹارٹ ہونے کے شروع میں, بیچ میں جو پیریڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. میں کیوں گیا, میں نے اپنی فرسٹ ایئر میں یہ بات ریئلائز کر لی کہ مسئلہ ہے بھائی, مسئلہ ہے ادھر ایجوکیشن میں, بہت زیادہ مسئلہ ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں. سم ہاؤ باہر لوگوں نے اس کو ٹیکل کر لیا اور ہم سے کافی آگے ہیں ایجوکیشن میں. میں نے وہ دیکھنا تھا کیا ہے سمپلی. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے کچھ ایسے کام کرنے کا سوچا ہوا تھا جو کہ ڈفرینٹ ہیں کنونشن سے ہٹ کے نا, تو میں نے دیکھنا تھا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. سمر اسکول جانے کا مقصد صرف اتنا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاؤ ڈیڈ یو کم اکراس دس سمر اسکول؟ مطلب کہ
اسکول آپ کا جو تھا وہ آئی تھنک لوکل اسکول ہے, اس کی لائک پنڈی میں ایک ہی برانچ ہے, تو آپ کو کس طرح ملا یہ آکسفورڈ رائل اکیڈمی والا پروگرام اینڈ دوسرا لمز والا پروگرام؟ آئی اپلائیڈ ان ملٹیپل پروگرامس آکسفورڈ میں یو کے میں کیمبرج میں بھی کیا تھا. اچھا, مجھے مقصد ایک کلیئر, اچھا میرا یہ ہے کہ جب میں چیز ڈیسائڈ کر لوں نا, مطلب پاگلوں کی طرح نا دن رات پہ مطلب جانا ہے نا, میں نے آکسفورڈ ٹک ٹک گوگل پہ آکسفورڈ سمر پروگرام, ونٹر پروگرامس, جو قسم کے کنٹرول کلک 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 100 ٹیبس کھل جائے, 10-15 ٹیبس کھل جاتے ہیں. تو اس طرح میں نے اپلائی کیا تھا نا, کیونکہ میں نے ڈیسائڈ کر لیا تھا جانا ہے ہر حالت میں, جو بھی دیکھنا وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیم گوز فار لمز پہلے تھا. لمز لائک میرے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کالج کا جو آتا ہے بیچ میں ٹائم, اس میں گیا تھا میں آکسفورڈ, اس کے پھر اگلے سال نا. ٹھیک ہے, لمز کے پیچھے بھی یہ فلاسفی تھی, میں نے دیکھنا تھا بھائی کیسے پڑھتے ہیں آپ, لمز میں کیسے پڑھاتے ہیں, اب لمز میں روٹس دیکھنا وہ سب کیا ہوئے تھے نا. تو یہ بات اسٹیبلش کرنی تھی کہ کیا راکٹ سائنس ہے, اور اٹ ٹرنس آؤٹ اتنی ہے نہیں, مطلب آپ نے صرف چیز سمجھ کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اور آؤٹ آف دا باکس جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے صرف اسی کے پیچھے نہیں لگ رہا ہے, لکیر کا فقیر جیسے کہتے ہیں. پرابلمس کو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے کہ میں ان دی اینڈ اچیو کیا کرنا چاہتا ہوں, میں کون سی پرابلم سالو کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کی دو تین باتیں سیکھی ہیں ہمیں, یہی ادھر اور کچھ نہیں ہے اس طرح کی بڑے انسٹیٹیوٹس میں. ایکسٹرا کریکولرز ہیں, آپ کو جو کام کلاس میں ہوتا ہے اس کے باہر بھی کچھ چیزیں آنی چاہیے, اس طرح کی چیزیں. بٹ انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا, کافی سارا سیکھا بہت کچھ. اور آج تو کین یو لائک ایکسپلین ان ڈیٹیل کہ اس پروگرام میں کیا لائک آبجیکٹیوس تھے, کیا کورسز تھے؟ اچھا, لمز کا پہلے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لمز میں یہ تھا کہ اطہر اسامہ فاؤنڈرز پروگرام کے جنہوں نے لانچ کیا اور رن کیا, ان کی فلاسفی تھی کہ ہمارے جو بچے پروڈیوس ہو رہے ہیں, بیچز پروڈیوس ہو رہے ہیں, ان میں مسئلہ بچوں میں ہائی اسکول میں آتا ہے, جو کہ آپ نے دیکھا نا اسٹیٹسٹکس دیکھیں 90% آف اسٹوڈنٹس آر ان امپلائیبل, جو کہ گریجویٹ ہو رہے ہیں. اس طرح کے اسٹیٹس آئے ہمیں اسی سال آیا کہیں پہ. تو انہوں نے روٹ کاز جب ریسرچ کی, انہوں نے کہا اسکول میں مسئلہ ہے, ہمارے اسکولس اس طرح کی تعلیم نہیں دے رہے کہ بچے کیپیبل ہوں آگے جا کے یونیورسٹی میں اپنے آپ کو اکوپ کریں نا. ٹھیک, انہوں نے بچوں کو اٹھایا ہائی اسکول میں, پورے پاکستان میں سے 1000 اپلیکینٹس تھے, میرے خیال پتہ نہیں کتنے تھے, اس میں سے 40 شارٹ لسٹ ہو نا ان دی اینڈ, 30-40. اور ان کا کیمپ اس میں یہ تھا کہ جتنے فیوچر فیلڈز ہیں فیوچر میں ریلیٹڈ ٹو اسٹیم, جینیٹکس, کمپیوٹر سائنس, ماڈلنگ وغیرہ, ڈیزائن, اور کیا تھے, مشین لرننگ, اس طرح کی ہر فیلڈ پہ 2-2 دن ایلوکیٹ تھے نا. ٹھیک, اور ایسٹرونومی ریلیٹڈ بھی چیزیں کچھ تھیں, ستارے وغیرہ دیکھنا, سورج کا. تو 2 دن میں آپ کے کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا اس پہ, یہاں پہ لیکچر ہوتے تھے, یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی, اور کوئی اسپیکر انہوں نے بلایا ہوتا تھا اس پہ, اور جیم پیکڈ سارے 10 دن ایسے گزرے. تو اس میں جو ان چھوٹے سے 10 دنوں کے پیکیج میں انہوں نے جو ایکسپوجر دے دیا نا کہ یار یہ دنیا میں ہو رہا ہے, مرضی مطلب آپ کو بیسیکلی بچے کو بتانا یہ ہو رہا ہے دنیا میں, مرضی آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ڈیسائڈ کر لو. تو یہ اس پروگرام کا ایک, اگر میں جملے میں بتانا ٹھیک. آکسفورڈ کا یہ تھا کہ وہی کہ میں نے دیکھنا تھا کہ آکسفورڈ میں کیا وہ جو ہے نا گھول کے پلاتے ہیں بچوں کو, کہ وہ یہ نمبر 1 یونیورسٹی ہے اور ہم نہیں ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے فیل کی وہاں پہ جب ہم پڑھتے تھے نا کچھ بھی, وہ کافی ریلیکسڈ ہوتا تھا, مطلب نس میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا پریشر ہوتا ہے ہاں کہ ختم کرنا ہے اس کو, ختم وہاں پہ بھی ہو جاتا تھا آکسفورڈ میں, لیکن فیل نہیں ہوتا تھا کہ ٹیچر کو جلدی ہے کوئی, ایسے بیٹھے گا. تو کیا لائک چینج ہوتا تھا جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں مڈ ٹرمز, کوئزز؟ نہیں, میں سمر اسکول میں گیا تھا تو ایگزامس کے فیز سے نہیں میں گزرا, لیکن ایک اسائنمنٹ ہوئی تھی ہماری, اسائنمنٹ اور ایک اینڈ پہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی مطلب سیٹنگ ہی اگر ہم لیں نا, ہماری کلاس میں جو سیٹنگ ہوتی تھی بہت اس طرح ہی ہوتی تھی, کیجول سی, چھوٹے سے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بہت کم تھا. ٹھیک ہے, بڑی کلاسز بھی ہوتی ہیں وہاں پہ, لیکن پورے لیکچرز ہوتے ہیں, لیکن چھوٹی سیٹنگز بھی ہوتی تھیں. تو لائک راؤنڈ ٹیبل والا فارمیٹ, ہاں ایسے ہو گیا, ٹیچر جہاں بیٹھا ہوا ہے, کبھی ایسے سیشنز ہو رہے ہیں, اور کوزی سا ماحول ہے بالکل, آرام سے, کوئی جلدی نہیں کچھ کرنے کی. تو اس میں آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے چیزوں کو, اور اس میں آپ کھل کے ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں اپنا اوپینین, ہر کسی سے بات ہوتی تھی. کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ سوال کر کے باگے نکلنا, ہم نے سوال ہوتے تھے جب تک ہر کسی نے کھل کے اس پہ بات نہیں کر لی آگے نہیں جا رہے, بیٹھے ہوئے. ٹھیک, اور کافی انٹرسٹنگ, اس سے ہم کافی کچھ سیکھتے تھے. اور اس میں آپ کا کون سا لائک کور پروگرام تھا, لائک سبجیکٹ کیا پڑھے؟ وہ یہ کافی لمبی انٹرسٹنگ سین ہوا تھا میرے ساتھ. اچھا, اس میں جو اس پروگرام میں اندر جانے سے زیادہ جو میں نے سیکھا تھا نا, اس میں جاتے ہوئے سیکھا تھا. اچھا, پروگرام تھا میرا پہلے نا ہورائزن اس کا نام ہے, اس میں سارے ڈسپلنس کراتے ہیں, جیسے ہم لمز والا نا, سارے ڈسپلنس انہوں نے دن ایلوکیٹ کیے ہوتے ہیں. لیکن میں نے انیشلی اس میں اپلائی کیا تھا.
ہوا یہ میں پھر انجینئرنگ میں چلا گیا. وہ اس لیے کیونکہ میرا جس دن پروگرام تھا نا, میری اسٹارٹ ہو رہا تھا جون میں 6 جون کو نا ایسا کچھ. میں ایسی ریس کورس گیا اپنے دوست کے ساتھ نا, ہم رننگ کر رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں نا, تو واپس آ رہا نا, میں نے اس سے کہا 6 جون کو نا میرا پروگرام ہے, تو 5 جون کو میری فلائٹ ہے, نکلنا ہے میں نے. ٹھیک ہے. کہتا ہے کیا, میں نے کہا 5 جون کو نکل رہے ہیں. کہتا ہے تمہارا فیڈرل بورڈ کا پریکٹیکل ہے 10 جون کو. میں نے کہا مذاق کر رہا ہے, تیز چھیڑا. میں نے وہاں پہ روک کے گاڑی میں, اس نے میں گاڑی وہیں پہ کھڑی کی سائڈ پہ کھول کے دیکھا تو 10 جون کو نا پریکٹیکل تھا. تو میں نے پینک ہو گیا. ویزے کے لیے اپلائی کرنے والا تھا اگلے دن, میں اس دن اسی ویک میں. تو اب میں مصیبت پڑ گئی. اب میں اسکالرشپ اسٹوڈنٹ ہوں. اسکالرشپ مطلب پیسے نہیں دے کے جا رہا, مطلب مجھے ان کی ٹرمز پہ سارٹ آف وہ نہیں ہونا چاہیے اتنا مسئلہ, آگے ڈیٹ پیچھے ڈیٹ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ مسئلہ بھی تھا. ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اب فیڈرل بورڈ ڈیٹ کا تھا کہ پیچھے تھے. فیڈرل بورڈ کانٹیکٹ کیا. اچھا سرپرائزنگلی کافی کوآپریٹیو تھے فیڈرل بورڈ والے. نائس. سرکاری ادارہ تھا, مجھے لگا نہیں تھا. اور مسئلہ یہ, انہوں نے کہا, میں نے کہا پاکستان میں سے ایک بچہ جا رہا ہے اسکالرشپ پہ, میں آؤں, کچھ کر دو پلیز. دے ور لائک ہم کر دیں گے. کب کریں اپنا مسئلہ یار. میں نے کہا پہلے کر دو. کہتے ہیں پہلے تو نہیں کر سکتے, بعد میں کر سکتے ہیں. تب کوئی عید کی چھٹیوں کا سین تھا. کہتے ہیں کہ عید کی چھٹیاں نہ ہوتی, ہم نے آپ کے لیے کر دینا تھا. اچھا. پہلے نہیں ہم کر سکتے, بعد میں کا فائدہ, میں نے چلے جانا پھر آگے. تو وہ مسئلہ فیڈرل بورڈ واز لائک کوئی چانس نہیں ہے. پھر میں نے ادھر کال کی آکسفورڈ والوں کو. دے ور لائک اچھا یار ٹھیک ہے, ایزیلی ہو گیا. آگے ڈیٹ ہو گئی اب. اچھا. ڈیٹ چلے گی میری آگے 15 دن پروگرام کی. ایک دفعہ ریسکیجول ہو گیا, پریکٹیکل ہوئے. میں نے کہہ دیا ویزے کے لیے اپلائی. اچھا میں کہ پیسے نہیں کماتا تھا تب, امیر نہیں تھا اتنا. اب ابھی سے نہیں ہوں. امیر تو کچھ تو ہے. ابھی ہم بات کرتے پیا ہائر کرنے کی, کچھ تو سسٹم ہے. نہیں یہ اچھا تو پیسے نہیں تھے میرے پاس. اچھا. ویزے کے لیے, ویزے کی فیس تھی 30,000 میرے فیس تھی. وہ جو ہوتا ہے نا آپ کا کنسلٹنٹ, وہ کہتا تھا میں 60,000 لوں گا. 60,000 میں لوں گا, ویزے کی فیس اوپر 90, ٹوٹل لاکھ بن گیا. میں نے کہا اچھا میں تو خود کروں گا. یہ ایکسپیرینس تھا نا اپلائی کرنا, اتنا پیپر ورک. یار مجھے فیل ہوا کتنا مطلب عجیب سی سسٹم ہے کہ آپ کو ایک ملک میں جانے کے لیے کہتے ہیں گھر آپ کا ثبوت دو, آپ کا گھر ہے کہ نہیں, ثبوت دو کہ آپ کے بیلنس ہے کہ نہیں, بینک بیلنس, ثبوت دو کہ بجلی کے بلز, نان سینس پتہ نہیں کیا. تو اس سے مجھے ہوا کہ لائک کتنے پتہ نہیں کتنی خراب ریپیوٹ ہے ہماری, جو یہ حالات ہے نا. بہرحال وہ ہوا, میں نے کچھ غلطیاں کی. غلطی کیا تھی جس پہ میرا پہلا ویزا ہو گیا ریجیکٹ. اچھا. غلطی کیا تھی. میں نے ویزا اپلیکیشن میں لکھا کہ میں اسکالرشپ اسٹوڈنٹ ہوں, یہاں سے جا رہا ہوں ادھر سمر پروگرام پہ. ٹھیک ہے. ادھر سے اب وہ جو جہاں میں جا رہا ہوں انہوں نے بھی لیٹر لکھنا ہے ایمبیسی کو, مطلب ٹھیک میں اکیلا ہوں, ادھر سے بھی لیٹر آئے گا. اب ایمبیسی سے جو میرا جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے لیٹر آیا ایمبیسی کو, اس میں لکھا تھا یہ بچہ آ رہا ہے, اس کی ڈیوز کلیئر ہیں. اسکالرشپ کا ورڈ نہیں یوز کرنا, کیا ڈیوز کلیئر ہے. ایمبیسی والے کہتے جی آپ کا وہ لیٹر آیا, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے فیس پے کی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں اسکالرشپ پہ آ رہے ہو. یہ کانفلکٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں بڑا کانفلکٹ تھا. انہوں نے کہا یہ کانفلکٹ ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ میں, یہاں غلط بول رہے ہیں, وہ غلط بول رہے ہیں, ویزا ریجیکٹ. تو اچھا جی ویزا ریجیکٹ ہو گیا. اگلی جو میں نے ڈیٹس پہلے آگے کروائی ہوئی ہیں. اب اگلا ویزا کرواتا ہوں تو وہ کم از کم 20 دن ڈیٹس گزر جانی ہے. پھر جی میں نے ای میل کر دی نا ان کو, یہ مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی نہیں چھٹی کرو نہ کر. ہاں, اور وہ جو دن تھا نا چھٹی کرو, جس دن مجھے ای میل آئی تو آئی واز لائک یار تو مسئلہ ہو گیا بہت. وہ کافی ڈپریس دن تھا, اس سے زیادہ ڈپریس دن بھی گزرے میری زندگی پہ. نہیں وہ لویسٹ تھا بینچ مارک. اچھا اب میں تو ڈیٹ ہوں کافی. میں لنکڈن میں سرچ کرنے لگ گیا. لنکڈن میں نئی آئی ڈی بنائی تھی, میں نے سے فائدہ اٹھایا. سی ای او مجھے مل گیا ان کا. کن کا؟ یہ جو پروگرام کا جس طرح فاؤنڈر تھا نا, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بندے نے پروگرام اپنا بنایا ہوا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سی ای او کا نے میسج کر دیا. اس نے سرپرائزنگلی اگلے دن کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں کر دے گا. تو مجھے اگلے دن اسٹاف کی ای میل آئی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ آ جائیں. ڈیٹ اور آگے کر دی. اب یہ جو ڈیٹ آگے گئی تھی نا لائک لاسٹ تھی, پروگرام اس وقت ختم ہو جاتا ہے. پروگرام بیچز میں چلتے ہیں نا, 5 بیچ تھے. اچھا. تو پہلے بیچ میں تھا, پھر میں تیسرے بیچ میں گیا, میں 5ویں بیچ میں چلا گیا ہوں. اچھا. پھر میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا, ویزا لگ گیا. پہلی دفعہ جا رہا ہے بندہ انگلینڈ, مطلب مجھے کوئی پتہ نہیں تھا اس پہ بھی. مجھے لگا ڈیوو ہے. ڈیوو کیا ہوتا ہے, اب 1 دن پہلے فون کرتے ہیں ٹکٹ بک کرا دو میں آ رہا ہوں. میں نے پی آئی اے فون کیا, میں نے اپنی طرف سے نا ہفتہ پہلے فون کیا. پی آئی اے کہتے ہیں ٹکٹیں بک ہے, کدھر آ رہے ہو اب. تو نا
पी आई फ़ोन करके पता चला एक होता है आपकी स्टैंडर्ड टिकट, फिर एक होती है स्टूडेंट टिकट, स्टूडेंट कोटा. स्टूडेंट कोटा तो महीना पहले बुक हो जाता है ना, महीना भी नहीं 2 महीना पहले. स्टैंडर्ड टिकट्स आपकी 20-30 दिन पहले बुक हो जाती हैं. बुक एज इन एजेंट से लेते हैं. अब आपने टिकट लेनी है ना आगे एजेंट से लेनी है. अच्छा. पी आई ने टिकट बेची है 1,20,000 की, पेंशन आगे मुझे देनी है 1,30,40,000 की, 1.5 लाख कर लो. तो वो जो टिकट मुझे 2 महीने पहले स्टूडेंट डिस्काउंट पे कोई 70-80 हज़ार रुपये की मिलनी थी, वो मैंने एजेंट से 1.5 लाख की ली. क्योंकि मैंने हफ्ते बाद जाना था, मुझे पता ही नहीं था कि टिकट पहले लेते हैं. अच्छा. तो राउंड टिकट 1.5 लाख की थी, पता नहीं कितने की थी. अच्छा. क्योंकि इस स्कॉलरशिप में सिर्फ टिकट मेरी थी, बाकी सारा वहाँ पे रहना एंड प्रोग्राम इट सेल्फ की 10-15 लाख फीस थी ना उसकी, वो सारा कवर था, सिर्फ टिकट मेरा था. जो काम मेरा था वो मैंने ब्लंडर कर. लेकिन भले इस एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा ना, मेरा नहीं ख्याल मैंने और कहाँ पे, और स्टार्टअप में जो आगे हम बात करेंगे. स्टार्टअप के अगर मैं 1 महीने में इतना सीखा है ना, तो मैं यूनिवर्सिटी के 4 साल कर लूँ. अच्छा. 1 महीना ज़्यादा सीखने वाला होगा. तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. वहाँ जाके लोग मिले मुख्तलिफ किस्म के. रिलीजन पे बात बेसिकली बैन थी, मतलब वो, लेकिन फिर भी हम कर लेते थे थोड़ी सी. नाइस. अभी उसमें बात नहीं करेंगे रिलीजन और ऑल, लेकिन ठीक है. काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग मिले, एथियस्ट्स एंड क्रिश्चियंस एंड बेल्जियम. और फ्रेंच फ्राइज बाय द वे फ्रेंच ने नहीं बनाई, बेल्जियम में इन्वेंट हुई थी. एक बच्चा बेल्जियम से आया तो इसी बात पे ब्रैग करता रहता था कि फ्रेंच क्रेडिट लेते हैं इसका. बट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वहाँ पे. अच्छा. सो आप उधर से वापस आए तो ऑब्वियसली बस के उससे पहले से ही यूनिवर्सिटी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. सिंस आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो चुका था और आपको पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का भी पता होगा, तो व्हाई डिडंट यू अप्लाई अब्रॉड, या यू डिड अप्लाई अब्रॉड? नहीं, अब्रॉड के नहीं अप्लाई किया, अंडर ग्रेजुएट के लिए. पाकिस्तान में भी फ्रैंकली नहीं किया. कहीं किया था सिर्फ पापा के कहने पर, सर के कहने पर, मेरे प्रिंसिपल हैं जो. ठीक है. प्यास में किया था. यूईटी में टेस्ट मैंने कैसे दिया था, यूटी में टेस्ट में देने गया था क्योंकि मैंने एक दोस्त ने जाना था, बेचारे को पिक एंड ड्रॉप चाहिए थी. मैंने सोना था उस दिन ना, कहते जाना, मैंने कहा चलो चले जाता हूँ. टेस्ट दिया ऐसी बस तुक्के मार के आगे. नहीं पता था नस्ट में जाना है, नस्ट के अलावा मैं जाना भी नहीं था कहीं और. ठीक है. अब वो इसलिए था क्योंकि हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में पहले कर लेता हूँ. अगर मैं बाहर जाना होता, गैप ईयर सॉर्ट ऑफ कंपलसरी हो गया था. क्योंकि FSC के बाद आप UK तो जा नहीं सकते सीधा. यू हैव टू डू या O लेवल्स एग्जाम देने पड़ने थे, जहाँ बीच में कुछ उन्होंने डाला हुआ है, पता नहीं क्या एग्जाम्स. नहीं, आइल्स तो देना ही है. अगर O लेवल्स नहीं करते, एक ऑल्टरनेटिव था, वो एग्जाम था. अच्छा, से निकल गया उसका नाम. तो गैप ईयर आ गया उधर. और दूसरा बेनिफिट ऑब्वियसली बाहर की एजुकेशन इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान की, लेकिन कॉस्ट भी है उसकी एक. नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम. वहाँ जाके आपने खुद रहना है, रिहाइश एंड बड़ी से छोटी चीज़, लॉन्ड्री, खाना. कभी पैसे भी कमाने पड़ते हैं लोगों को वहाँ जाके. तो आई डिडंट थिंक कि वो इतना वर्थ इट था उस टाइम पे. अभी भी नहीं है. मास्टर्स में सोच सकता हूँ. और मेरा प्लान भी बिजनेस का था. अच्छा. बिजनेस तो जो आप अपने मुल्क में कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो कनेक्शंस हैं, वहाँ पे बाहर तो मुश्किल है थोड़ा सा. एक बाहर ना जाने की वजह ये थी, और दूसरी वजह ये थी कि अम्मा पापा से बहुत छोटे हो, अभी बैठे रहो ना, मास्टर में देखेंगे. बाहर ना जाने की. और ना अब रहेगी पाकिस्तान में टॉप नॉच से नीचे तो अनअफोर्डेबल था ना, क्योंकि मैंने NSTP एंड ऑल इंक्यूबेशन बिजनेस स्टार्ट करना था, मेरा शुरू से प्लान था. अच्छा. तो ये शुरू से आपका लाइक किस तरह आपको एक्सपोजर इतना मिला? इवन जो समर स्कूल का लाइक आम बंदे को नहीं मिलता इतना, लाइक नॉलेज नहीं होती उसके पास कि ये समर स्कूल्स हैं, ये मैंने बिजनेस करना है. तो लाइक उस एज पे आपको ये सारा एक्सपोजर इतना कैसे? छोटी एज पे. इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं जब अपने स्कूल और कॉलेज में था ना, मेरे इर्द गिर्द मुझे नहीं याद कि बच्चा गया तो दूर की बात, किसी ने अप्लाई भी किया हो ना. तो पहले वजह इसकी बिजनेस में जाना. अच्छा, मैं हाल घर में जो आपकी होती है ना अपब्रिंगिंग, मतलब मेरे पापा ना अक्सर कहते हैं, चलते फिरते ना काम करे ना कहीं, तो मेरे से जो मुझे सबसे नलायक है ना, वो नौकरी करेगा ना किसी की. अच्छा. अब ये बात अनकॉन्शियसली बैठी हुई है कि यार अच्छा नौकरी तो मुलाजमत है किसी की. देखते हैं नहीं तो अच्छा इस तरह की चीज़ें. और क्या हो जाती है इस तरह की बात. मतलब बेसिकली घर से स्टिमुलस मिला ना एक, ठीक इस तरफ जाओ ना, ये करो, कुछ अलग करो, कुछ क्या दुनिया में क्या कर रहा है वो देखो. क्योंकि मेरे घर में मामा पापा ने कभी, जितने मेरी ज़िंदगी में एग्जाम्स हुए ना, कभी भी फोर्स नहीं किया कि इतने नंबर तुमने लेने हैं. ठीक है. पास भी करना है, नहीं पास करने का था, अगर पास करना ना पास करना, बस 33 नंबर लेगा तो. अच्छा,
تو وہ نہیں تھا, صرف ایک ایگزام پہ تھا ابھی تک, وہ تھا NET. وہ پاپا کا بھی نہیں تھا, وہ میرا اپنا ہی تھا, سیلف امپوزڈ. مطلب ابھی تک مگر میں اس کو وہ کروں نا سمرائز میں جتنے بھی ایگزام ہیں جس میں نے پڑھا ہے ابھی تک وہ NET تھے ناسٹ کا, کوئی ایگزام نہیں. تو وائی ڈڈ ناسٹ اٹریکٹ یو سو مچ؟ وہ کیونکہ ٹاپ نوچ سے نیچے افورڈیبل نہیں تھا. اچھا, اور کرنی انجینئرنگ تھی. انجینئرنگ یہ کب سے سوچا؟ لائک آپ جیسے کہہ رہے ہو کہ آپ نے انٹرپرینورشپ کی طرف بہت زیادہ انٹرسٹ تھا, اور لیکن آپ نے انجینئرنگ کی ہے, تو آپ نے بزنس کیوں نہیں پڑھا؟ اچھا, جیسے لمس بھی جا سکتے تھے, IBA بھی جا سکتے تھے. ایلون مسک کا بڑا انٹرسٹنگ اس کی میں کلپ سن رہا تھا, اس نے کہا ہم نے MBAization ایسا ورڈ اس نے بولا کر دی ہے انڈسٹری کی. MBAs جو ہوتے ہیں اس کے خیال میں پریزنٹیشن چیز بنا سکتے ہیں, چیز بیچ سکتے ہیں, آپ کی چیز ہے اس کو بیچنا ہے, اچھا کر لیں گے, مارکیٹ کرنا ہے, پچ کرنا ہے. لیکن ایک تھی چیز بنانا اس کے اندر ویلیو سمجھو. آپ یہ لیپ ٹاپ کس نے بنا کے دیا آپ کو, اس کے اندر آپ کو آپ نے اس کے لیے 1 لاکھ دیا 2 لاکھ دیا, کیوں اس کی ویلیو سمجھی آپ نے؟ 1 لاکھ کیونکہ ویلیو سمجھی آپ نے اس کی. چیز کسی نے بنائی ہے, وہ MBA نہیں ہو سکتا جس نے چیز بنائی ہے. تو میرا یہ تھا, میں نے جب ایک کمپنی اسٹارٹ کرنی ہے نا, آپ کو سارا کچھ آنا چاہیے. آپ کو بیچنا آنا چاہیے, آپ کو بنانا آنا چاہیے, آپ کو پچ کرانا آنا چاہیے, آپ کو لا بھی آنا چاہیے, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بھی آنی چاہیے. اب میں ڈگری تو کسی ایک میں کر سکتا ہوں نا, ان میں سے لا میں کر سکتا ہوں اس میں, تو میں نے وہ ڈگری چوز کی جو میں خود نہیں کر سکتا گھر بیٹھ کے. وہ تھی انجینئرنگ میکینیکل. ٹھیک ہے. وہ صرف یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر اینڈ لیبز اینڈ ٹیچر, وہ پروجیکٹس اینڈ جو سپورٹ ہوتی ہے, اس کے بغیر امپاسبل تھا. بزنس میں نے خود سیکھا NSTP میں, وہ انکیوبیشن اینڈ آل, اور سافٹ ویئر خود سیکھا انٹرنیٹ سے کورسز. تو پوائنٹ از, مطلب ابھی تک اس کو سمرائز کرنا, جتنی بات میں نے کی ہے سمرائز کرنا چاہوں گا. سارا کچھ جو میں کرتا رہا ہوں نا, اس کے اینڈ پہ ڈیسٹینی تھی, تب بھی اس طرح ہوا لائنڈ ہو کے. اگر رینڈملی ہوتا ہے آج آکسفورڈ جانے کا دل کر رہا ہے, تو آج کرنا تھا, کل نہیں کرنا تھا. آج جی لمس جانے کا دل کر رہا ہے, وہ آج کرنا تھا, پرسوں نہیں کرنا تھا. اور وہ جب دل کرنے والا ہوتا ہے وہ وائب ہوتی ہے ایسی, بس دل کر رہا ہے, ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ افورڈیبل ہی نہیں ہے, ٹاپ نس سے نیچے تو افورڈیبل نہیں ہے. پھر اس طرح کی چیزیں پھر لائن میں ہوتی ہیں, ایک ڈائریکشن ہو, ٹھیک ہے, ایک گول ہو. تو یہ تھا کہ مسئلہ حل کرنا ہے, ایسے نہیں آگے چلے جانا. ٹھیک. بائی دا وے ایلون مسک نے اکنامکس کی ڈگری کی ہے. نہیں, ماسٹرز کی ہے اس نے, BS فزکس کیا تھا بیچلر میں. اچھا. ہاں, ماسٹرز اس نے اکنامکس کیا تھا بعد میں. اچھا. مطلب اس کا بھی یہی ہے, اس نے راکٹ سائنس ساری کرتے ہیں نا آپ کی اسپیس ایکس اینڈ آل, ساری اس نے خود سیلف ٹاٹ ہے. اس کا بڑا انٹرویو تھا کہ کسی نے پوچھا کیسے کر لیتے ہو, کہ بکس آر مائی فرینڈس, مطلب بکس ہیں, پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں بس. نائس. سو نسٹ آ کے ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اور نسٹ میں بھی آپ لائک ٹاپ انجینئرنگ کر رہے ہو, لائک جس کا ٹاپ میرٹ ہوتا ہے. بالکل SME میں اب نہیں ہے. اور میرے دوست نے جوک کیا ایک بڑا مزے کا, کہتے ہیں وی آر دا لاسٹ اسمارٹیسٹ انجینئرس, کیونکہ ہمارے بعد میرٹ ڈراپ ہو گیا نا, تو ٹاپ میرٹ والے ہم تھے, اب جو آ رہے ہیں وہ ٹاپ میرٹ والے. اب آئی تھنک الیکٹریکل انجینئرنگ کا, اب نہیں, سافٹ ویئر کا. واہ. سو نسٹ میں کیسا ایکسپیرینس تھا انجینئرنگ وائز, اور مطلب اکیڈیمکس آ گیا, ایکسٹرا کریکولر وائز, دوست وائز, مطلب نسٹ میں لائک یونیورسٹی آنے کا لائک میرا تو یہ تھا کہ مجھے ایکسپوجر ملے, میرے دوست بنے, میرے کنیکشنز بنے, اور مجھے صرف پڑھائی کا نہیں ہو, پڑھائی کے علاوہ بھی اور بھی ایکسپوجر ملے. تو آپ کا نسٹ یا کسی بھی یونیورسٹی جانے کا کیا ایم تھا؟ اچھا, نسٹ جو ہے نا, اس کی کچھ لوگ بہت تعریفیں بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ بہت کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. لیکن میرا جو جس طرح میں نسٹ کو دیکھتا ہوں وہ یہ کہ نسٹ ایسے ہے جیسے, اچھا اس کی انالوجی اس طرح, ایک گھر میں ایک بہت غریب سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بہت انڈر پاورٹی لائن والے. اس کا ابو والد جو وہ ریڈی چلاتے, ریڈی بہانا ہے مثلاً, بچہ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, یونیورسٹی جانا ہے. اس کے ابو نے جو اس کو لے کے دیا ہے گاڑی نا, آلٹو AC والی, کہ وہ جائے پڑھے شوق سے, میرا بچہ پڑھے. اب بچہ آلٹو میں بیٹھے اور کہے کہ یار اس میں تو جھٹکے لگتے ہیں, چھوٹی سی گاڑی ہے, لیکن اس ساری زندگی کی کمائی ہے نا اس انکل کی. تو نسٹ میرے لیے وہ آلٹو لگتی ہے اس ملک کی. مطلب آپ اس ملک کو دیکھو نا, پاکستان کو, باقی یونیورسٹیز کو دیکھو, نسٹ سے آگے جو پنجاب اینڈ سندھ میں, تو اس پہ ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہوا ہے بہت زیادہ. یس. اور ایک اس غریب ملک نے ایک پریسٹیجیس چیز بنا کے دی ہے, جتنی اس کی وہ تھی, جس طرح ریڈی مان کی میکسیمم کوشش تھی آلٹو کو, مرسیڈیز نہیں لے کے. تو جب کوئی ایسے بات کرتا ہے مجھے ایسے فیل ہوتا ہے یار ایک چیز بنا کے دی ہے, جتنا یوٹیلائز ہم صحیح ہے 300 کے رینک میں آتے ہیں, ٹاپ 50 میں نہیں ہے, 300 تو ہے نا.
تو اس کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ یار یہ ایک چیز ایک ملک نے ہمیں دی ہے, سوسائٹی نے بنا کے دیا ہے, خون پہ سے کمائی سے, اور ہمیں اس کا بیسٹ یوز کر کے اس کو گیو بیک میں پھر آنا چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دی انفراسٹرکچر, وہ ایک جو پلیٹ فارم مل رہا ہے جہاں پہ بہت سارے لائک بریلینٹ مائنڈس آر کمنگ ٹوگیدر, اور صرف انجینئرنگ سے نہیں, لائک بہت لائک بزنس سائڈ سے بھی اور سوشل سائنسز کی سائڈ سے بھی, آرکیٹیکچر والا بھی ہے. تو جب یہ ایک ساتھ آتے ہیں تو ایک بہت ایک اچھی چیز بنتی ہے. اینڈ لائک اگر جیسے ہم دیکھا بھی جائے کہ جیسے لوریل کا کمپٹیشن ہو رہا ہے یا یونیلیور کا کمپٹیشن ہو رہا ہے, تو وی ہیو دی چوائس ٹو گیٹ این انجینئر, گیٹ اے سافٹ ویئر والا گائے, گیٹ اے فائنینس والا گائے, گیٹ اے مارکیٹنگ والا گائے فرام ون یونیورسٹی ون پلیس. یہ جو آپ نے بات بولی ہے نا, یہ اتنی آن پوائنٹ ہے اور اتنی یونیک ہے. پورے پاکستان میں آپ دیکھ لو کوئی ایسی یونیورسٹی چیز آپ کو آفر نہیں کرتی. سارے ڈسپلنس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لٹرلی, اور کریم بیٹھی ہے. لائک انجینئرنگ ٹاپ نوچ, سارا ٹاپ میرٹ آیا ملک کا وہاں پہ, بزنس میں ٹاپ میرٹ آیا ہوا ہے, لا میں ٹاپ میرٹ, اور کیا آپ کا ساڈا جو آرکیٹیکچر ہے, انڈسٹریل ڈیزائن, ٹاپ میرٹ آیا ہوا وہاں پہ. پھر ساتھ اسی کے ساتھ NSTP ہے, مطلب نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک, جہاں پہ ملک کی ٹاپ اسٹارٹ اپس نے اپنے وہ برانچز کھولی ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ کٹنگ ایج ہے ہمارے پاکستان کے لحاظ سے, اور یہ سارا کچھ ایک اتنی سی لائک ایریا میں ہو رہا ہے. ریئلائز ہی نہیں کرتے ہم اتنا آپ کو لائک آپ کو ایک اپرچونیٹی دی ہوئی ہے اس غریب سے ملک نے. کیش ان کرو نا اس کو. آپ نے 4 سال گزار دیا NSTP, آپ نے ایک دفعہ گھس کے نہیں دیکھا اندر فائدہ. NSTP مطلب میں اس کو الفاظ میں ڈال سکتا کہ یہ ایسا انیشیٹو ہے جو آپ کو ابھی نظر نہیں آتا. آنے والے 5-10 سال میں جس کا امپیکٹ ہے نا, میرا نہیں خیال اس جیسا. اور جب سے NSTP آیا اٹ ہیز کریٹڈ سو مینی اپرچونیٹیز فار دی اسٹوڈنٹس, اور اس میں آ جاتا ہے انٹرنشپس, جابس, اور کچھ ایسے اسٹارٹ اپس بھی ہیں جن کو فنڈنگس مل رہی ہیں, اور اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی آن لائک نیشنل اینڈ ایون انٹرنیشنل لیول ایونچولی. معمار کو گوگل کریں آپ, پرائس ہوئے کو گوگل کرو آپ, زمبیل اور ڈرون والا بھی ایک اسٹارٹ اپ تھا, بہت ان کو فنڈنگ ملی ہوئی ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یس, اینڈ اسٹوڈنٹس کو بھی ایک لائک بہت فٹ وہاں پہ وہیں پہ امپلائمنٹ ملتی ہے ان کو. وہاں سے بچہ گریجویٹ کیا SMME سے سال امپلائی. یس. اینڈ اور اس میں وہ والا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ جب میں نسٹ آیا تھا تو ہمارے ڈین نے کہا تھا کہ نا آپ صرف پڑھائی پہ فوکس کریں, اور پڑھائی آپ کا مین ایم ہونا چاہیے. لیکن آئی تھنک وہ نسٹ نے خود بخود وہ چیز بدل دی ہے اس طرح کہ جیسے NSTP آ گیا, یا اور بھی اس سے پہلے بھی ایک جگہ تھی, آئی ڈونٹ ریممبر دا نیم, وہ اسی طرح اسٹارٹ اپس کو ہوسٹ کرتے ہیں. اور جب اسٹارٹ اپس ہیں تو دے نیڈ لیبر, اور جو لیبر چاہیے وہ نسٹ کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. تو نسٹ کے اسٹوڈنٹس کو ایکسپیرینس مل رہا ہے, تھوڑے بہت پیسے مل رہے ہیں, اینڈ ان کے لیے اسیسیبل بھی ہے. اور اسٹارٹ اپس کو بھی پتہ ہے کہ یہ کلاس لے گا اتنے بجے اور یہ اس کے بعد یہاں پہ آ سکتا ہے, تو ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ اب آتے ہیں کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی. ہاں, میں اتنا انوالوڈ نہیں رہا اس میں نا نسٹ کی سوسائٹیز میں ابھی تک, لیکن اس سال میں نے فل آن ہوتا ہے نا اندر گھس جانا ہے. اچھا. اور ایکسٹرا کریکولر سوسائٹیز میں نہیں, لیکن میں نے فرسٹ ایئر میں آ کے پروجیکٹ شروع کر دیا تھا کہ مطلب جب جس فیز سے میں گزر, میں تو کافی ایزیلی آ گیا تھا نسٹ میں. NET دیا, ایک اینٹی ٹیسٹ دیا, بس مکا کے اندر ایسے ہوتے ہیں لوگ, ہمیں 10 NET دینے پڑتے ہیں. تو میں نے کہا یار ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے نا, میں کیسے کر سکتا ہوں, ویڈیوز بنا سکتا ہوں. میں نے اب جب میں خود آ رہا تھا نا, میں نے ڈسپلنس ایکسپلور کروں نا, لوگوں سے گپ لگاؤں جا کے یونیورسٹی میں, کیسا آپ کا ڈگری ہے, ڈگری کیا کر رہے ہو. انڈسٹریل ڈیزائن مجھے یونیورسٹی میں آ کے بچ رہا ہے کہ انڈسٹریل ڈیزائن کی چیز ہوتی ہے. اچھا. اب میں چاہتا یہ کسی اور, اب میں ہوں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, میں تو نہیں جا کے نسٹ کے بچوں سے بات کر سکتا, میرا بھی ہے بھی نہیں کچھ جانے والا نسٹ میں, کوئی اور ہے, کوئی UT میں نہیں جانے والا, پیاس میں. آسان طریقہ انٹرنیٹ, گوگل کرو, بندے آئے سامنے, ایسی انٹرویو کینڈیڈیٹ بات چیت جیسے آپ کی میری ہو رہی ہے, ہونی چاہیے تھی, کوئی نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دوسری رینڈم ولاگس ہیں, لیکن ڈسپلن کے لیے آپ بات کر رہے ہو, ایک اپنے میجر آپ نے کیسے چوز کیا, ٹیسٹ کون سے دیے, جرنی کیا تھی ہر کسی کی. میں نے کہا یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلی ایکسٹرا کریکولر میری نسٹ میں یہ تھی. اچھا. میں ایسے لوگوں سے وہ کرتا تھا کنیکٹ, بزنس ہو گیا, ڈپارٹمنٹ, الیکٹریکل, سافٹ ویئر. سو یہ یوٹیوب چینل والی یوٹیوب چینل ہے. ہاں. اچھا. اس پہ یوٹیوب چینل بنایا ابھی, میں حالانکہ اس پہ ویوز آتے رہتے ہیں, مطلب اس کی جب جتنا ویوز آتے ہیں مجھے فیل ہوتا ہے کہ اچھا کام کر دیا, کہ میں نے ابھی تک لوگ دیکھ رہے ہیں, 3-4 ہزار سبسکرائبر پہنچ گئے اس کے. اچھا, نائس. علی ساجد جو ہمارے گیسٹ آئے تھے, انہوں نے بھی سملر کام. ہاں, سملر کام. ہاں,
تو پھر آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا اور یوٹیوب چلانے کا؟ مجھے لرننگ ہوئی، لیکن ان دی اینڈ میں نے کنٹینیو کرنا تھا. میں اس کو شفٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایجوکیشن کی طرف، کہ پڑھنا کیسے چاہیے آپ کو، آپ کی پڑھائی کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے. جہاں آپ انجینئرنگ کو کول بنانا، تھوڑا سا انجینئرنگ کو بورنگ سمجھا جاتا ہے، اور انجینئرنگ اصل میں وہ نہیں جو سمجھ جاتی ہے بیٹھ کے سلائڈ چل رہی ہیں، ایکویشنز آ رہی ہیں، سر بولی جا رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں. انجینئرنگ وہ نہیں ہے. انجینئرنگ کیا اصل میں وہ دکھانی تھی میں نے، یہ سارا کچھ کرنا تھا. اس کو آپ پرابلم سالونگ کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہو، اسٹارٹ اپ کیسے بنا سکتے ہو. لیکن جہاں میں وہ دکھا سکتا تھا یہاں اصل میں کر سکتا تھا. تو انشاءاللہ کروں گا کبھی ٹائم ملے گا. تو یہ بھی تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، اب اس سال میرا فکس میں پارٹیسپیٹ ایز اے او سی کرنے کا آرگنائزنگ کمیٹی میں فکس میرے خیال میں کافی اسٹیپنگ اسٹون ہوتے ہیں نا جو جہاں سے آپ آگے چلتے ہو، وہ فکس ہے ہماری یونیورسٹی کا. بچوں کو کلاس سے اٹھاتا ہے جس کو کوئی نہیں پتا بزنس کا، اویئرنیس والی بات، وہ اسٹارٹ اپ تک لے کے جا سکتا ہے پوٹینشیل فکس میں. فکس جس کو نہیں پتا وہ نہ اس کا لائک کیا کہنا چاہیے گرینڈ ایونٹ ہوتا ہے جس میں وہ پروجیکٹس اٹھاتے ہیں اور وہ اسٹارٹ اپ بناتے ہیں اس کو. فکس اسٹینڈز فار فائنڈنگ انوویٹیو اینڈ کریٹیو سولوشنز فار دی سوسائٹی. اینڈ آئی تھنک فکس کا اور این ایس ٹی پی کا نسٹ آنے سے یہ رول بھی ہے کہ اٹ از کریٹنگ اویئرنیس ریگارڈنگ اسٹارٹ اپس اینڈ اسٹارٹ اپ کلچر اینڈ اسٹارٹ اپ کمیونٹی. اینڈ اگر فار ایگزامپل اگر میں اپنی وہ لوں ایگزامپل، تو فائنل ایئر جب میں نے ٹائم میں انٹرنشپ کی اور وہ انٹرپرینورشپ سے ریلیٹڈ انٹرنشپ تھی، اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ تھا کہ اسٹارٹ اپ کلچر کیا ہوتا ہے اینڈ اس میں کس طرح لائک بزنس ہوتا ہے اینڈ آل. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے ٹائی گیا تو مجھے بالکل ایک نیو جگہ پہ مجھے پتہ چلا کہ نیو ایک چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ اسٹارٹ اپ کمیونٹی ہے، اینڈ وہ انڈیا میں کافی عرصے سے ہے، امریکہ میں کافی عرصے سے ہے، اور وہ پاکستان میں اب بہت نیسن اسٹیج پہ ہے اینڈ اٹس گروئنگ اینڈ اسٹارٹ اپس آر گروئنگ. تو آئی تھنک فکس اس چیز کو لائک اویئرنیس کریٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے. جس طرح آپ نے مینشن کیا تھا کہ وہ پل فیکٹر والی بات، کہ وہ فائنل ایئر اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ضرور رجسٹر کرنا ہے اس کمپٹیشن میں، کیونکہ مطلب تاکہ وہ اسٹارٹ اپس بنائیں اپنے. لائک کوئی پروجیکٹ اس طرح نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے کر دیا ٹال دیا ہو گیا، ریکوائرمنٹ تھی. کوئی اچھے ایون پروجیکٹس نکلیں اور اسٹارٹ اپس نکلیں تاکہ وہ کمیونٹی کو فائدہ پہنچائیں. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ شوڈ بی دا گول آف ایوری فائنل ایئر. سو ایچ ای سی نے پالیسی نکالی تھی کہ نا ہر یونیورسٹی میں اورکس ہوں گے، which is basically organization of research and innovation and creativity. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مقصد ہوگا کہ وہ ہر یونیورسٹی میں ریسرچ پروموٹ کریں گے، انوویٹیو آئیڈیاز پروموٹ کریں گے، انٹرپرینورشپ پروموٹ کریں گے. وہ اس طرح کے سینٹرز بنائیں گے جہاں پہ لوگ آ کے اپنے ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اپنے لائک اسٹارٹ اپس بنا سکتے ہیں. اینڈ بیسکلی یونیورسٹی کی ایڈمن کا ایک لائک سپریٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا جو ان کو ہیلپ کرے گا اس چیز میں. اور وہ پھر اس کے بعد اس کو لائک ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. وہ لائک اپنی انٹرپرینورشپ سوسائٹی بنا سکتے ہیں، وہ انٹرپرینورشپ کمپٹیشن کروا سکتے ہیں. تو اس چیز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اویئرنیس کریٹ کرتی ہے جو کہ نہیں ہوتی ایک عام جو بچہ ہوتا ہے اس کے دماغ میں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک جب آپ بچے ہوتے ہیں، جب آپ یونیورسٹی لیول پہ ہوتے ہیں یا ایف ایس سی لیول پہ ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ ہی یہ اویئرنیس آ جانی چاہیے تاکہ آپ اپنی زندگی میں آگے جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں لائک انٹیگریٹ کر سکیں. ہاں، جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اباؤٹ اس طرح کی جو ایچ ای سی کا انیشیٹو ہے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ون آف دی کائنڈ ہے کہ آپ یوتھ کو ٹارگیٹ کریں. اس انیشیٹوز کا مسئلہ یہ ہے کہ نظر نہیں آتے نا عوام میں، تو اتنے ریناؤنڈ نہیں ہوتے، لیکن ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ جو یوتھ ہے نا، یوتھ کو میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایبسٹریکٹ ناؤنس پڑھے تھے نا اپنی 1-2 کلاس میں، اور ایبسٹریکٹ فیوچر جو ایک ورڈ ہے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے فیوچر. ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے فیوچر کو دیکھنا ہے، آپ ایبسٹریکٹ ناؤن کو دیکھ نہیں سکتے. اگر آپ نے فیوچر کو دیکھنا ہے نا، آپ نے سے بات کرنی ہے، آپ آج کی یوتھ سے بات کر رہے ہیں کسی بھی کانفرنس ہال میں جا کے دیکھ لیں کیسے بات کر رہے ہیں، کیا ان کے سوچ بچار ہیں. جو آج سے 15-20 سال بعد ایگزیکٹلی یہ جو ہمارا سسٹم ہے، سوسائٹی ہے، قوم ہے، ویسی ہوگی. تو ان کو انہوں نے جو ٹارگیٹ ان کے اراؤنڈ جو پالیسیز بنتی ہیں وہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہیں اس یوتھ میں، اس فیوچر میں. اور یہ بات پالیسی میکرس کو بھی بتانا چاہیے اور ہمیں بھی بتانی چاہیے. یوتھ ہم
تو یس یہ میرا خیال ہے ایک امپورٹنٹ چیز تھی یہاں پہ. اچھا سو اسی طرح آپ میں اویئرنیس تھی, ٹھیک ہے, اور آپ نے ایک اسٹارٹ اپ بنایا ابھی ریسنٹلی جس کا نام ہے ان لائٹس, جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اینڈ میں لائک پبلک پالیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو اس میں نا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اربن پلاننگ کا. تو بیسکلی اربن پلاننگ میں یہ ہوتا ہے کہ یو پلان دی سٹی, ٹھیک ہے, وہ لائک اسٹارٹ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے, یا آلریڈی جو سٹیز بنی ہوئی ہیں ان میں ہم کیسے ایسے سولوشنس لائیں, کیسی پالیسیز بنائیں جس سے وہ سٹی کا نا لیویبلٹی بہتر ہو رہی ہو, لوگوں کے لیے آسانی ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, اینڈ سسٹینیبلٹی بڑھ رہی ہو, ٹھیک ہے, انوائرمنٹلی فرینڈلی ہو. تو آئی تھنک یور اسٹارٹ اپ جو آپ ابھی ایکسپلین کریں گے آڈینس کو, تو اس نے ایک بہت اچھی چیز بنائی ہے جو اربن پلاننگ کو ہماری بہتر کرتی ہے. تو فرسٹ آف آل آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیا کس سے آیا کہ او یہ چیز انٹرسٹنگ ہے, اس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے, اینڈ پھر یہ آئیڈیا ہے کیا؟ ٹھیک. سو یہ آئیڈیا کا آنا ہے نا, پہلے تو مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں اس ملک میں آئیڈیاز جب آتے ہیں آپ کے کہ کسی کمپٹیشن میں جانے میں, اسٹارٹ اپ میں جانے کے لیے, فیلڈ میں آنے کے لیے بزنس کی, آئیڈیاز ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ وہ ہونے چاہیے انوویٹیو, ٹھیک ہے. اب انوویٹیو میں کیا آتا ہے, وہ ٹیکنالوجی بناؤ جو کہ ابھی نہیں بنی ہوئی دنیا میں, ایسے کچھ ایجاد کر لو, نوبل پرائز لے لو نا, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں بنتی ہیں 100 میں سے 1, اس پہ کام ہونا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا کام ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے ہم صرف اسی پہ لگے رہتے ہیں جو چیز ہو سکتی ہے ایزیلی امپلیمنٹیبل, دنیا میں ہو رہی ہے, آپ بنا بھی سکتے ہیں, آپ بس انجینئر ہیں, وہ نہیں ہم کرتے, ہم اس کو کم تر سمجھتے ہیں. مثال تو میرے ساتھ کیا, فکس, یہ بہت انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے اس انلائٹس کا. میں اسٹارٹ اپ آئیڈیا لے کے گیا ہوں فکس میں نا, فکس کا یہ گرینڈ فنالے جو ہوتا ہے آخر میں, کیا کہتے ہیں گرینڈ فنالے کہتے ہیں, اس کا سیکنڈ میں ونر ہے, ٹھیک ہے, سیکنڈ پرائز ونر ہے فکس ان لائٹس. اس کی اسٹیج 1 میں ڈسکوالیفائڈ تھا, یہ اسٹیج 1 میں. ہاں اسٹیج 1 اسٹیجز کیا ہوتے ہیں اس کو نہیں پتا. فکس میں آپ کی 3 اسٹیجز ہوتی ہیں. پہلے اگر 2000 اپلیکیشنز آئی ہیں, اسٹیج 1 میں سے فلٹر کریں گے, 500-400 رہ جائیں گی. پھر اسٹیج 2 میں اسکور فلٹر کریں گے, دیکھتے ہیں کون کتنی محنت کر رہے ہیں, اور اس میں سے پھر 100 رہ جائیں گی. پھر اسٹیج 3 میں 100 میں سے ٹاپ 3 یا ٹاپ 10 کو انعام ملتا ہے, پتہ نہیں کتنے کو. اچھا, تو میں ٹاپ سیکنڈ میں تھا. اب وہ پرائز سیکنڈ آنا ہے فیوچر میں, اس کو اسٹیج 1 فکس نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کیوں؟ ٹریفک سگنل ساؤنڈ سو بورنگ, اور کہ دنیا میں انوویٹیو کیا اس میں. آپ نے میں حبیبہ وسیم کو کال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں تو نے کیوں ریجیکٹ کیا اسے. میں نے بڑی پریزیڈنٹ ہے نا فکس کی, فکس کو ای میل لکھی تھی لمبی چوڑی بڑی, اچھا اس قسم کی. خیر اب مطلب مجھے انہوں نے ریزنز نہیں بتایا ڈسکوالیفائی کے, لیکن مجھے ظاہر ہے یہ ریزنز ہیں. ان کے ذہن میں انوویٹیو کیا ہوتا ہے, نینو ٹیکنالوجی آنی چاہیے بیچ میں, اے آئی آنا چاہیے. اے آئی اس میں ہے, لیکن میں نے لکھا نہیں تھا کہ مجھے فلیشی سی ٹرمز لگتی ہیں, میں لکھنا پسند بھی نہیں کرتا. جو کام کرنا پسند وہ بتاتے ہیں. اے آئی آئے بیچ میں, نینو آ جائے, مشین لرننگ آ جائے, کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کیا فیشیل ریکگنیشن ساری, ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہ اس طرح کچھ سین میں ڈالا نہیں اس میں. میرا اسٹارٹ اپ ٹوٹلی آن گراؤنڈ ریئلٹی بیسڈ ہے. میں بزنس لائک میں کہتا ہوں کہ میں چیز بنا کے آپ اس کے پیسے دے رہے ہو, اس کا مطلب ہے چیز اتنی ویلیوبل ہے کہ آپ نے اس کے عوض پیسے دیے ہیں. سمپل ایک رول ہے بزنس کے ویلیڈیشن کا, کہ پیسہ جو ہے نا, پیسہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو ایسے مکس نہیں کرنا چاہیے باقی کے ساتھ, لیکن چلو اچھا نہیں بتاؤ, ٹھیک ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بزنس میں, پیسہ جو ہے نا, پیسے کو آپ دیکھتے کیسے ہو. امپورٹنٹ چیز, پیسے کو آپ دیکھتے کیسے ہو. جس بزنس نے گرو کرنا ہے نا, پیسے کو دیکھتا ہے گیج. گیج کیا ہوتی ہے, آپ گاڑی چلا رہے ہو نا, وہ گیج سوئی چل رہی تھی ایسے آر پی ایم, ریس 2 صحیح اوپر, ریس تھوڑا سوئی نیچے, دیٹس کالڈ اے گیج. گیج کچھ انڈیکیٹ کرتی ہے پیچھے کہ ہو رہا ہے, انجن چلا ہے, گیج اوپر گئی ہے. پیسے کا سمجھو گیج ہے, یہ ایک پوائنٹ آف ویو. دوسرا لوگ سمجھتے ہیں پیسے کو کامیابی, کہ پیسہ میں جمع کر کے کروڑ روپے لینا, یا 5 کروڑ کا بزنس بنانا ہے, 10 کروڑ کا بنانا, اس کا میں ایک ویگو لوں گا, ایک لینڈ کروزر لوں گا, اور ایک محل بناؤں گا نا کوٹھی چھوٹی. ایک وہ, ایک ہے گیج. گیج کیا ہے کہ میرا بزنس اتنے کا پروجیکٹ کر رہا ہے, یا اتنے کا پروجیکٹ بیچ رہا ہے, میرے بزنس کی ورتھ اتنی ہے, آج 2 کروڑ ہے, کل 4 کروڑ ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ گیج مجھے بتا رہی ہے کہ میرا بزنس کچھ 4 کروڑ کی وز خرید سکتا ہے. اس نے اس میں اتنی ویلیو جانی ہے. میں آپ کو 4 کروڑ تبھی دوں گا نا مجھے لگے کہ دیٹس ورتھ میں 4 کروڑ, میں خون پسینے کی کمائی ہے میری. تو آپ نے وہ گیج, سمپل میرا اسٹینڈرڈ ہے. میں نے یہ اسٹارٹ اپ کیا, بنایا, میں نے دیکھا لوگ تیار ہیں خریدنے کو, لاکھوں روپے دے رہے ہیں مجھے. سی ڈی اے, ٹریفک پولیس. اچھا ان لائٹس از بیسیکلی مچ
bigger than traffic signals. یہ تو ایک سولوشن ہم بنا رہے ہیں کیمراز یوز کر کے. ٹھیک ہے. آپ کی انڈسٹری ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں میرا لیپ ٹاپ صحیح بن رہا ہے کہ نہیں, میں نے دیکھنا میجرمنٹ صحیح ہو رہی ہیں کہ نہیں, لائٹنگ صحیح ہے, چیز مینوفیکچر جو ہونی ہے وہ صحیح مینوفیکچر. بے شک CDA کا وہ ٹریفک لائٹس نے گاڑیاں دیکھنی ہیں, یونیلیور نے اپنے نوڈلس دیکھنے ہیں, کوکا کولا نے اپنی پیپسی نے اپنی بوٹلس دیکھنی ہیں, نیسلے نے اپنی دوسری بوٹلس دیکھنی ہیں, انسپیکشن کرنی ہے. ہمارا اسٹارٹ اپ بیسکلی ہوا ہے, ہم اس طرح کے سولوشن اس طرح 3-4 لوگوں سے کانٹریکٹ کے فیز میں ہیں ابھی, 3-4 بڑی کمپنیوں سے. ٹھیک ہے. اور تو پوائنٹ از آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا؟ اچھا ان لائٹس کیا ہے؟ ان لائٹس میں نے کمپیوٹر ویژن سیکھنا شروع کی. مجھے کیمرے بیسیکلی آنکھ جو کہ ڈاٹا اکٹھا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سینسر ہے, سینسر کیا کرتا ہے, معاشرے انوائرمنٹ سے ڈاٹا اکٹھا کر لیا, اس کو آپ نے مینیپولیٹ کر کے ایک آؤٹ پٹ بنا دی. ٹھیک ہے. آؤٹ پٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ یہاں پہ ایک چیز بناتے جا رہے ہیں, یہ آپ کی بیلٹ ہے, ایک بتا رہا ہو کیمرے میں ایسی چیز بنتی ہوئی جا رہی ہے, اس کے اوپر پارٹس بنا رہے ہیں, ہم بنا رہے ہیں کیمرے کی کیسنگ, فون کی کیسنگ, ٹھیک ہے. اب لائن میں آ رہی, اب ایک کیسنگ میں ہول نہیں ہوا فار سم ریزن, ڈرل بیٹ پیچھے سے مس کر گیا اس کو. ٹھیک. اب اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ آپ کی پروڈکشن میں چلا جائے آگے, کیونکہ آگے چلا جائے گا اس کی ایک کیس پہ آپ نے بنا دیا کہ وہ چائنا بھیج دیا اور وہاں پہ چلا جائے ہول ہی نہیں ہوا. تو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا, پہ کیمرہ لگا ہوگا, کیمرہ انفارمیشن کا گیدر کر رہا ہے کہ مسئلہ کہیں آ تو نہیں گیا, یہ فالٹی ہے, پیس نکال دو. ٹھیک. پھر ایک یوز کیس ہے. دوسرا یوز کیس ہے ہمارا فیمس پروجیکٹ ان لائٹس, ٹریفک لائٹس کا. کیمرہ اوپر لگا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے گاڑیاں کتنی ہیں, 10 ہیں, 20 ہیں, 50 ہیں. ٹھیک. 50 گاڑیاں کو اس کے ساتھ ٹائم ملنا چاہیے, 10 گاڑیاں کم ٹائم ملنا چاہیے. ٹھیک. اگر ایک روڈ ہے وہاں پہ 10 گاڑیاں, ہم نے اس کو ایک لوپ پہ رکھا ہوا ہے, 30 سیکنڈ دو بھائی اس روڈ کو, وہاں پہ 10 گاڑیاں آئی ہیں, پھر اگلے آدھے گھنٹے بعد 30 گاڑیاں آ گئی ہیں. 30 گاڑیاں 30 سیکنڈ میں نکل جائیں گی ایزیلی. لیکن اب 10 گاڑیاں جب آئی ہیں نا, اس کو بھی اب 30 سیکنڈ دو گے نا, 10 گاڑیاں 10 سیکنڈ میں نکل گئی, آپ نے اس کو 20 سیکنڈ اور ٹائم دے رکھا ہے. ہاں, وہ ٹائم جب اس کو گرین دیا رکھا ہے نا, ہرش تو نہیں اس روڈ کی, تو موج ہے, وہاں پہ گاڑیاں جو آتی ہیں نکلتی رہی ہیں تھوڑی تھوڑی, اس روڈ کو گرین ٹائم دیا, تو آپ نے باقیوں کو ریڈ بھی دیا ہوگا نا, وہ 3 روڈس کو ریڈ دیا آپ نے. اس ریڈ ٹائم پہ 3 روڈ سے گاڑیاں کھڑی ہیں, دھواں نکل رہا ہے, ان کا انجن چل رہا ہے, اور وہ گاڑیاں 1-2 نہیں ہیں, اگر ایک روڈ پہ 10 کھڑی ہیں, جو کہ منیمم نمبر 10 تو ہوتی ہیں ایٹ لیسٹ, 3 روڈس پہ 50 گاڑیاں ہوں گی, 30-40-50 آرام سے. 50 گاڑیاں چلی ہیں 20 سیکنڈ کے لیے, کھڑی ہوئی ہیں, کوئی وجہ نہیں تو نہیں کھڑے ہونے کی, ان کا پیٹرول چلا ہے, ٹائم ضائع ہوا ہے. یہ ہوا ہے 1 منٹ کے اندر, 1 منٹ کا لوپ ہوتا ہے. 1 منٹ میں گاڑیاں جو ہیں کھڑی رہی ہیں, اب وہ سارا دن ہو رہا ہے یہ کام, ٹھیک ہے. اگلے منٹ ہو رہا ہے, 10 سیکنڈ بیچ میں آئیڈل کھڑی رہی ہیں 50 گاڑیاں. آپ اس کو ایکسٹریپولیٹ کرو نا پورے دن پہ, 30-40 لیٹرس, یہ نہیں 10-15 لیٹرس پر آور بنتا ہے, اور پورے دن کے حساب سے بھی 100 لیٹرس پر ڈے بن رہا تھا ایٹ لیسٹ. کچھ جنکشن میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جا کے. اچھا. منتھلی جاؤ تو لاکھوں روپے کا فیول پورا ایک شہر, لاکھ بھی نہیں, ضائع کرتا ہے کھڑی گاڑیوں پہ اس طرح. اچھا. یہ ایک پرابلم ہے. دوسری پرابلم کیا ہے, ایمبولینس آگے کھڑی جاتی ہے, ایمبولینس آتی ہے, پیچھے ریڈ لائٹ ہے, سائرن بجاتی ہے, آگے تک آواز پہنچتی ہے, وہ اگلی گاڑی جب سگنل گزارتی ہے, پھر ایمبولینس گزرتی ہے, 1-2 منٹ تو گئے ایمبولینس کے. تو اس طرح کوئی سسٹم بنائے کہ جو آپ کا سینسر ہے وہ ایمبولینس کو جج کر لے کہ یہ ایمبولینس ہے. ہاں, یہ اس میں ہے نا. او نائس. اور یہ آپ یہ سسٹم یار, یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں نے ڈاکیومنٹ بھی کرنا ہے ویسے, بعد میں نا ویڈیو بناؤں گا پوری اس پہ. ٹھیک ہے. امیجن کرو آپ ایک ایمبولینس ہے, آپ ڈرائیور ہو, آپ نے بس ایمبولینس سے بیٹھے ہو, آپ نے روٹ دبا دیا نا اپنا بٹن کہ یار یہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ, میں نے جانا ہے جی قائد اعظم ہاسپٹل, پمز ہاسپٹل, جہاں پہ بھی یہ میرا روٹ ہے, اس کا کام اتنا. اب ہمارے آگے سے ہمارا سسٹم ٹیک اوور کر جائے گا. اچھا. سارا کام اس کا ہے کہ ایمبولینس کے سگنل کے اوپر پہنچنے سے پہلے سگنل گرین ہو. مطلب ایمبولینس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو نا, اس کو بیسیکلی ایک وی پی روٹ ملا ہوا ہے, جہاں پہنچ رہا ہے سگنل پہلے سے گرین ہے, کوئی رش نہیں ہے وہاں پہ. وہ جو 1 منٹ ہر سگنل میں اس کا ضائع ہونا تھا, سیدھا وہ بے شک ایمبولینس ہے وہ 100 اسپیڈ لمٹ سے اوپر جا سکتی ہیں, الاؤڈ ہوتا ہے لیگلی. اور جو اس پیشنٹ نے 15-20 منٹ لیٹ پہنچنا تھا وہ جلدی پہنچ جائے گا وہاں, اور 1-1 سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے ایمبولینس. یس ڈیفینیٹلی. تو یہ 2 ایشوز آگے میں نے حل کر دیے. اور بہت ہیں اس میں تو, اور آپ کی سینٹرلائز کنٹرول, ایک بندہ کنٹرول روم میں بیٹھ کے ٹائم دیکھ رہا ہو, ٹریفک کنجیشن کہاں ہو رہی ہے, دھرنے اسلام آباد میں اتنے ہوتے ہیں, ایک دم سے ایک جگہ پہ آ جاتا ہے ٹریفک کا وہ, تو کافی اس میں اس طرح کے فیچرز ہیں. نائس, دس از ریئلی کول. سو آپ کوڈ فار پاکستان کی بات کر رہے تھے. کوڈ فار پاکستان تو یہ کس ٹائم لائن پہ ہو رہا ہے؟ لائک فکس تو پورے سال ہوتا ہے نا, آپ نے سپٹمبر میں شاید اسٹارٹ کیا, تو یہ کوڈ فار پاکستان کس پوائنٹ پہ ہوا؟ کوڈ فار پاکستان فکس کا فائنل اسٹیج ہوتا ہے
ابھی 2 مہینے پہلے ہوا ہے. ہاں کوڈ فار پاکستان تھا جنوری الیکشن میں, جنوری اچھا 2022 کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس یہ ہوا کوڈ فار پاکستان میں. یہ اسٹارٹ اپ لے گیا, ہم ٹاپ 10 میں چلے گئے, اور جو جن لوگوں کو میں جانتا تھا نا دیور لائک آپ کا اسٹارٹ اپ, مطلب اس میں ٹاپ 3 کو پرائز مل رہا تھا نا, ٹاپ 10 فائنلسٹ ہوتے ہیں, جن سے لوگوں سے بات ہو رہی تھی دیور لائک آپ کا اسٹارٹ اپ کنسیڈریشن میں ہے ٹاپ 3 میں. لائک اچھا مسئلہ صرف 2-3 کا اور بنا ہوا ہے, مطلب اس طرح ہوتا ہے نا, وہ 4-5 پہلے اوپر کر رہے تھے, ان میں سے 3 کو دینا نا پرائز, تو پہلے 4-5 میں ہم تھے. لیکن نہیں ہوا نا, ون نہیں کیا. ون نہیں کیا, اور اس میں مجھے مسئلہ نہیں تھا اتنا کوئی نا, لیکن مجھے مسئلہ تب ہوا جنہوں نے ون کیا نا. وہ جو پروجیکٹ ایک تھا بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ, یہ تھا دیور میکنگ اوبر کریم فار وومن. اچھا ٹھیک ہے, خواتین جب ٹریول کرتی ہیں دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل میل ڈرائیور ان کو آ کے ٹرانسپورٹ کریں ادھر ادھر. اینڈ ویلڈ مسئلہ ہے, پاکستان میں بہت مسئلہ ہے, گاڑیوں خواتین کو چلانی بھی نہیں آتی, تو سو ان کی ضرورت بھی ہے اس چیز کی. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں ہے اس کی فیزیبلٹی کیا ہے. اچھا آن گراؤنڈ آپ ایگزیکیوٹ کیسے کرو گے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا, بزنس کا گیج کیا ہے کہ کوئی خرید رہا ہے کہ نہیں, وہ ریونیو کیونکہ کب خریدے گا جب وہ جنریٹ کرو گے, اب ریونیو کی فیزیبلٹی ہوگی. تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے ایک سلوشن اچھا ہے, وومن امپاورمنٹ آ گئی اس میں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن وومن ڈرائیور مارکیٹ میں کتنی ہیں, کتنی خواتین کو آپ جانتے ہیں جو کہ گاڑی چلاتی ہیں پیسے کمانے کے لیے. ٹھیک ہے, مثالیں ہیں ایسی, ایکسیپشن کیس ہیں, لیکن کتنے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہو نہیں سکتا, لیکن وہاں تک پہنچنے میں کتنے پیسے لگیں گے. بزنس کے فیزیبل ہونے کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت, میں یہ نہیں بات کر رہا کتنا نوبل آئیڈیا, بزنس فیزیبل اسٹرکٹلی. ٹھیک ہے, وہ میرے خیال میں اس کے یہاں پہ ایٹ میکس ہم کہہ رہے تھے 20 ڈرائیور نا ہم نے نکالے ہیں, 20 خواتین ڈرائیورز ہیں اسلام آباد میں. ایک وہ ڈرائیور G10 میں ہیں, G5 میں ڈرائیور ہیں, G10 کو رائڈ چاہیے عورت کو, تو G5 سے G10 آئیں گی 20 کلومیٹر 10 کلومیٹر گاڑی چلا کے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سپلائی ڈیمانڈ ایشو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں. اب آپ نے ایسے آئیڈیا کو فنڈ کر دیا, ٹھیک ہے, اب یہ آپ کیسے انشور کریں گے جو آپ نے فنڈ کیا اس کو 5 لاکھ دیے 4 لاکھ دیے, وہ پیسے کو پیزے نہیں کھائیں گے, پیزا برگر نہیں کھائیں گے جا کے, اس سے ایکچوئل اسٹارٹ اپ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو میرا یہ کنسرن ہے کہ ہمارے جو اسٹارٹ اپس کے ایویلیویٹرز ہیں, ججز ہیں, جن اسٹارٹ اپس کو آگے بھیجا جاتا ہے, جن کو فنڈ کیا جاتا ہے, ان کو صرف اس بیسس پہ نہ کیا جائے کہ آئیڈیا کتنا نوبل ہے, اس بیسس پہ کیا جائے کہ اس کی جو گیج والی بات کیا میں نے, کہ فیزیبلی آن گراؤنڈ یہ آئیڈیا کیا آج سے 1 سال بعد اس کو آج میں 5 لاکھ دوں, کیا 1 سال بعد بزنس بن جائے گا, 2 سال بعد بزنس بن جائے گا, 3 سال بعد بزنس بن جائے گا. اس بیس ہونا چاہیے. یس, یہ CFC میں بھی تھا, فکس میں جو شروع میں بتا چکا, انہوں نے بھی وہ جو ہے نا اس طرح کے آئیڈیاز کو اسٹیج 1 میں نکال دیا جو کہ بزنس بن سکتا تھا جا کے, اور جو آئیڈیاز ہیں نہ مطلب جس میں وہی ورڈز فلیشی ورڈز یوز ہوئے ہوئے ہیں. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اس طرح کے اسٹارٹ اپس کو اگر ہم فنڈ کریں تو ہم سوسائٹی میں ایک سیٹ ڈال رہے ہیں جو کہ آگے ایک درخت بن سکتا ہے. مطلب اوبیسلی وہ ایک دم تو نہیں بنے گا بزنس, کیا پتا وہ 10 سال بعد بھی یہ چیز نہیں آ پائے, لیکن ہم لوگ ایٹ لیسٹ اس کی بنیاد تو رکھ رہے ہیں نا کہ لڑکیاں جو جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ اس طرح گاڑیاں چلا سکتی ہیں. اب فار ایگزامپل اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب بہت ساری لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری جاب کرتی ہیں لڑکیاں, وہ گاڑی اس وجہ سے نہیں چلاتی ہوں گی کہ ان کے پاس کوئی رائڈ نہیں ہے, مطلب کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, گاڑی افورڈ کر لی کسی طرح, ٹھیک ہے, اور لیکن ان کا ایکسپینسز آج کل جیسے بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب مرد یہ کرتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا پتہ ہے جو اب یہ کر رہے ہیں کہ کار پولنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب عورت کے لیے کار پولنگ کی آپشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ والا اسٹارٹ اپ لا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ لڑکیوں کے دماغ میں آ رہا ہے کہ اوہ میرے پاس اب کو آپشن ہے, یا اور اب یہ آپشن آئے گی, اب یہ تھوڑی بہت مارکیٹ میں مشہور ہوگی, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ اوبر, کریم, جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ ایپ ہے نا, وہ کہتی ہیں او یہ مارکیٹ آ رہی ہے, ہم نے اس کو کیپچر کرنا ہے, وہ اپنے ہی ایپ میں ایک آپشن دے دیں گے کہ وومن ڈرائیور کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس طرح کے آپ اسٹارٹ اپ کو فنڈ کرتے ہیں تو آپ سوسائٹی میں ایک نیو چیز اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایگریڈ, کاز نوبل ہے, پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. یس, لیکن جب آپ نے اب آپ کے 10 اسٹارٹ اپ سے آ گیا, آپ نے فنڈ کرنا میں صرف 3 کو, کرائٹیریا میرا خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ کون سا اسٹارٹ اپ اگلے سال ریونیو میں ہوگا. اور جو جہاں تک بات ہے یہ اس طرح کے آئیڈیاز, یہ اوبر اگر اپنا سائڈ ہسل اسٹارٹ کر لے, کریم کر لے, بیکاز دے کین افورڈ, اور ان کا انفراسٹرکچر ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس پہ آپ کا ساتھ لمیٹڈ ریسورس ہیں, تو میرے خیال تھوڑا سوچنا چاہیے کہ, اور پھر ٹریکر ضرور ہونے چاہیے, بہت ضروری ہیں, کہ اس اسٹارٹ اپ کو جو انہیں پیسے دیے ہیں
फिक्स ने आज मुझे पैसे दिए ना महीने बाद, उनको चाहिए मुझे अगले साल पूछें भाई मैं किधर पहुंचा हूँ. उनको भी चाहिए कि उस स्टार्टअप से पूछें अगले साल किधर पहुँचे, 2 साल बाद किधर पहुँचे हैं. और उससे ये होगा कि आप अगली इवेल्युएशंस बेहतर कर सकते हो. आपको पता है पिछले साल मैंने इनको प्राइज़ दिया था ना, ये इनमें से मैंने 10 को प्राइज़ दिया, 8 पहुँच गए इधर, 2 नहीं पहुँचे. अब मैं आज जो प्राइज़ दूंगा ना अगले साल बेसिकली, वो मेरा एक बेटर एजुकेटेड डिसीजन होगा कि इन स्टार्टअप्स ने पहुँचना कहीं के नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद. और जहाँ तक बात है कि एक इनिशिएटिव लेने की, उसको दुनिया बहुत ज़्यादा फंडिंग दे दो, उसका छोटी मोटी फंडिंग दे के टेस्ट कर सकते हो मार्केट और एक आइडिया फ्लोट कर सकते हो. आइडिया फ्लोट करने के लिए भी फंड. सो बेसिकली फिक्स में प्राइस मनी मिलता है या फंडिंग मिलती है? प्राइज मनी. अच्छा. और लाइक कुछ होते हैं ना स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स, या तो आपकी इक्विटी लेते हैं या तो आपको फंडिंग दे रहे होते हैं या कुछ. फिक्स नहीं करता ऐसा, फिक्स प्राइस मनी देता है, NSDP इक्विटी देते हैं. अच्छा. सो लाइक जैसे टाई वाला कंपटीशन भी था, वो सिर्फ प्राइस मनी देते हैं, आपकी इक्विटी नहीं लेते, बिकॉज इक्विटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप. और आप इनिशियली आप इक्विटी दे दो तो आगे जाके आपको फिर उसका नुकसान होता है. इनिशियल तो आपको लग रहा होता है ओ यस हमने थोड़ी सी इक्विटी दी है, हमें ये फ्री चीज़ मिल रही है, लेकिन आगे जाके उसका 1% की लाइक करोड़ों रुपए नहीं लाखों रुपए में जा सकते हैं 1%. तो मेरा नहीं ख्याल लेनी चाहिए उनको फाउंडर्स और जो इनक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं. लेकिन फिर वही बात है, आप रेंट नहीं दे सकते तो फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, दे आर लाइक हम आप पे रिस्क ले रहे हैं, आप पे सही बात है, क्यों ना हमारे राइट. और उन जैसे वो बहुत सारे स्टार्टअप्स रिस्क ले रहे हैं तो उनकी लाइक क्या पता 1-2 से इवेंचुअली जाके वो पूरी हो जाए जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है. और ये अल्टीमेटली वो रिस्क ले रहे हैं. 10 out of 1 होता है रेशियो. सो कोड फॉर पाकिस्तान का फिर कैसा एक्सपीरियंस था? इट वाज गुड, सपोर्टिव लोग थे. मुझे सबसे मज़े की बात मुझे लगी, अच्छा सबके लिए मशहूर है कि कॉम्पिटिशन्स में बेशक आइडिया आपका फ्लॉप भी है ना, आपको पता है क्या इसने फ्लॉप होना है, मतलब श्योर शॉट कोई इसमें डाउट नहीं है, फिर भी आप ले जाओ उसको. अच्छा. जो लोग मिलते हैं ना आपको टीम, मतलब मेरे जो वहाँ पे दोस्त बने थे अभी भी हैं, हेल्प आउट करते हैं कभी ज़रूरत पड़े. जजेस मिलते हैं आपको, मेंटोर्स मिलते हैं, ऐसी बातें बता देते हैं जब कहते यार अच्छी बात किया. तो फिक्स का भी मेरा ये है कि यार उसमें ज़रूर जाओ, कोई आइडिया नहीं है. अगर मैं फिक्स यूसी में गया इस दफ़ा तो मेरा तो पूरा प्लान है, पूरी नस्ल मेरा पोस्टर हर जगह फिक्स होगी. तो इसमें जाना चाहिए यार ज़रूर, मतलब वही बात है, फ्यूचर है, हमें इस बात को रियलाइज करना चाहिए. आप थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे कि आप लाइक हर चीज़ प्लान करते हैं और आपके गोल्स हैं, ठीक है, एंड हर चीज़ एक तरीके से लेके चलते हैं. तो इन लाइट्स उसमें किधर आता है उस चीज़ में? अच्छा ये मेरी अब मेरा एक अपना वर्क फ्लो है, दुनिया सारे से इत्तेफाक करें इस तरह ही करें. मैं अभी तक जो भी चीज़ कर रहा होता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कर रहा था ये करके ट्राई कर लेते हैं, नहीं ट्राई वैसे मैं करता हूँ, मतलब शुगर में जिसे कहते हैं ना, ऐसी कोई पता नहीं एंड में क्या निकलेगा, चलो करते हैं. उस तरह की चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन मेरा जो टाइम उधर जाता है वो लाइक 10% होता है टोटल. ठीक है. तो इन एंड गोल मेरे ज़हन में होता है यार आज से जो है ना 5 साल बाद ये होगा. और पता नहीं क्यों चक्कर है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, हो जाता है. मतलब यार मैट्रिक करके मैं निकला, FSC फर्स्ट ईयर में गया हूँ, मैंने कहा कि मैंने जी ऑक्सफोर्ड देख के आनी है जो मर्जी हो. अच्छा. कभी ज़िंदगी में घर बाहर नहीं निकला, शहर से बाहर नहीं निकला अकेला. अच्छा. मुल्क छोड़ तो शहर से बाहर नहीं अकेला निकला. मेरे दोस्त ने कोई निकला कभी ऐसे, किसी ने कोई आइडिया नहीं दिया यार अच्छा आइडिया नहीं. कुछ भी नहीं था, मैंने कहा करना है बस. मुझे यकीन नहीं था हो जाएगा, लेकिन मैं लगा रहा और हो गया. ऑक्सफोर्ड के लम्स भी गया और जो चाह रहा था वही हुआ. मेरा प्लान था मैं देख के लिए भी नहीं जाना, यूजी पूरा नहीं करना, वहाँ पे देख के आना सिर्फ, वही हुआ. उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना, और खास तौर पर ऑल दैट वीज़ा एंड जो लंबा उसमें फंसा था मैं, इम्पॉसिबल हो गया था मेरा ना. उसके बाद मुझे लगता था कि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता. अच्छा. मतलब मैं पापा से अक्सर हम ना, पापा मेरे सरकारी मुलाजिम है ना. अच्छा. लेकिन हम उन पता नहीं मुझे अक्सर बिजनेस का कहते हैं कि बिजनेस करना, नौकरी नहीं करनी ना. हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, अब कहते हैं ये कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इसका मसला है सोसाइटी में. मैं पापा से कहता हूँ मसला ये नहीं है कि मैं ये कर नहीं सकता, मुझे लगता है हो जाना. अगर मैं ये करने लग दूँ, आज मैं अगर कंप्यूटर भी ट्रैफिक लाइट्स बना रहा हूँ ना, मोटरसाइकिल बनाने लग दूँ जाके, इलेक्ट्रिक बाइक्स वही बना लूँगा मैं. अच्छा. गाड़ी बना लूँगा, टाइम लगेगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, लेकिन हो जाएगा.
اب یہ کانفیڈنس مجھے اس کے بعد آیا آکسفورڈ کے بعد نا, تو ہوتا ہے یہ اب میں ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں یہ میں نے کرنا ہے اور وہ ہو جاتا ہے, تو اب اس کے لیے پلان پھر میں کر کے چلتا ہوں. اب میں نے جو ہے نا نسٹ آنا تھا, نسٹ آ کے میرے جو فیلوز تھے نا کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے, یار کیسی پڑھائی ہے. تو وہی اسکول میں آتے تھے ہم صبح, جس طرح لیکچر لے کے واپس اسائنمنٹ ویسے نہیں ہو رہا ادھر بھی, تو مزہ نہیں آ رہا جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا مزہ آئے گا. لیکن میں نہیں ڈس اپوائنٹ ہوا, کیونکہ میں اس لیے آیا نہیں تھا نسٹ میں کلاسز لینے کے لیے, میں تو اس کے لیے آیا تھا NSTP کے لیے, پہلے سے پلان تھا. اور میں نے کہا تھا بزنس شروع کرنا ہے, اسٹارٹ اپس, اینڈ میں نے کہا تھا نسٹ سے نیچے افورڈیبل ہی نہیں ہے. اس کی جو آپ نے بات کی تھی یہی تھی کہ نسٹ میں BBA بھی ہے, نسٹ میں الیکٹریکل بھی ہے, نسٹ میں لا والے بیٹھے ہیں, نسٹ میں انڈسٹری ڈیزائن بیٹھا ہوا ہے. تو نسٹ آنے کی وجہ, اب میرا خیال ہے اب یہ کہ یہ تب بھی ہوتا ہے جب آپ نے پرپز پہلے سے ڈیفائن کیا ہو, کہ آپ نے زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے. لیئر بائی لیئر ہے نا, پہلی لیئر میں کہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ چیز ہے اسٹارٹ اپ, میرا اسٹارٹ اپ ہے, ٹھیک ہے. نیچے والی لیئر میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, میرے دوستوں کو نظر آئے گی کہ میں نے اس چیز کے لیے ایم کیا اور کام کیا بہت, ٹھیک ہے. نسٹ کے لیے بہت محنت کی, مطلب بتایا ایک ایگزام میں محنت کیا میں نے پوری زندگی, اور آکسفورڈ کے لیے کی کیونکہ دیکھنا تھا. یہ میرے دوستوں کو پتہ ہے. ایک لیئر نیچے آ گئے, پھر ایک اور لیئر نیچے آتے ہیں, صرف مجھے پتہ ہے. وہ یہ تھی کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میں نے کرنا ہے ان دی اینڈ, ٹھیک ہے. ایک اور لیئر نیچے آ رہے ہیں, وہ بھی صرف مجھے ہی پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. میں جب 60 سال کا ہوں گا نا, تو پتہ نہیں کس طرح 3 ایڈیٹس میں آتا تھا کہ جب آپ کی زندگی میں مطلب کہ فلیش بیکس آتے ہیں نا ساری زندگی کے, میرے جو فلیش بیکس آئے نا مجھے آئے کہ ارے ورتھ اٹ تھی جو میں نے گزاری ہے, ایم ہی نہیں. یہ مجھے پتہ ہے صرف. تو لائک کہاں پہنچ گئے ہم, تو لائک زندگی میں کیا ایمز کیا ہے. اچھا سو وی آر گوئنگ دیئر. ہاں ٹھیک ہے, نہیں انٹرسٹنگ ہے, مجھے تو مزہ آ رہا ہے بات کرتے. اچھا میں نے کہیں سنا تھا کہ یار ابھی آہستہ آہستہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں, یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی تھی, اللہ کا شکر ہے میٹرک کے بعد تک ہو گئی تھی یہ والی بات کہ میں نے کرنا کیا. کیسی ہوئی میٹرک تک, میں چھوٹی چھوٹی جو میری زندگی کے کوٹیشن میں لوگوں سے باتیں سنی مجھے یاد ہیں. ایک میں نے سنی تھی, قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ کی اچھی پہلی زندگی تھی انگلینڈ میں, آپ کیوں آ گئے نا یہاں پہ ایسے ہی پارٹی لیڈ کریں, اور پتہ نہیں مطلب کافی بہتر زندگی تھی یہاں کی وہاں کی ایز کمپیئر ٹو یہاں. اس نے کہا کہ جب میں اگلی دنیا میں جاؤں گا نا تو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ یار جنا آئی ایم پراؤڈ آف یو, تم نے کیا بس جتنا تمہارے بس میں تھا نا وہ تم نے کر دیا, آگے ان کی مرضی تھی. سر بات مجھے کافی اچھی لگی, مطلب ابھی تک یاد ہے مجھے, چھوٹا سا سنی تھی میں نے. ایک اور بات مجھے یاد ہے, واصف علی واصف کا پتہ ہے؟ اچھا میں بابا ہی سنتے رہتے تھے, ایک دفعہ انہوں نے کلپ بھیج دیا نا مجھے. اچھا دیکھیے گا, وہ اس نے بڑی مزے کی بات کی ایک دفعہ کہ آپ نا بیٹھا ہوا تھا, واصف علی واصف نہیں کسی اور نے نریٹ کیا, وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, واصف علی واصف بیٹھا تھا, ایک بندہ آیا چائے پی رہا تھا, واصف علی واصف چائے پی رہے, بندہ آیا باہر سے, اور نا ایسے جو پولیٹکس پہ بات شروع ہو جاتی ہے نارملی, رونا دھونا آیا, نواز شریف بہت کرپٹ ہے, نہیں نواز شریف سوری اسپیسیفائی نہیں کرنا, کاٹنا اس کو, پولیٹیشین اے کرپٹ ہے, پولیٹیشین بی نے پیسے کھا لیے یار, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, یہ پیسے اس میں لگ سکتے تھے, آج بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں میٹرو بس کے پیسے اس میں لگ سکتے ہیں, لگا دیے وہ. واصف صاحب سن رہے ہیں بیٹھ کے, لمبی ساری اس نے کہانی ختم کی, رونا دھونا ختم کیا, کہتا ہے تم کچھ کر سکتے ہو بھی جا کے, اگر کر سکتے تو کرو, تو چائے پیو بیٹھ کے, ٹھیک ہے میرے ساتھ, چپ کر جاؤ. پوائنٹ از آپ اگر کچھ مسئلہ نا آپ کو, مجھے مسئلہ تھا, میں ٹریفک سگنل پہ رکتا تھا بہت نا, مجھے مسئلہ ہوتا تھا, میرے دوست کے وٹنس ہوں گے, میں نے کھڑا ہوں نا ٹریفک سگنل پہ, وہ جو مسئلہ ہے میرا گرین نہیں ہو رہا, کسی اور کا گرین ہے, اس کو ٹریفک بھی نہیں آ رہی نا, میں سگنل جمپ کر دیتا. ایک میرا کنفیشن ہے, غلط بات ہے, کسی نے نہیں کرنا ہے, بہت غلط بات ہے, میں جمپ کر دیتا تھا سگنل, میرے دوست بھی کہتے کیا کر رہے ہیں, غلط بات ہے نا. سو بیسکلی اگر آپ رولس توڑ نہیں سکتے تو یو بینڈ دیم, اینڈ یو ڈیڈ دیٹ. واصف علی واصف اس نے کہا تھا یو میڈ یور رولس. اس نے کہا تم نہیں کر سکتے جو کرے چائے پی یہاں پہ جا کے کرو. میں نے کہا اس کو میں نے کرنا ہے بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ مطلب میں لنک کر رہا ہوں نا کیسے. ایک بات اور ہی واصف کی تھی بڑی مزے کی, زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, ہم ڈھونڈتے ہیں مقصد, ہاؤ ٹو فائنڈ یور پرپز آف لائف, یوٹیوب میں موٹیویشنل ویڈیو, فائنڈ اس میں ایک ورڈ آتا ہے نا, ایک میرا پیراڈائم تھا, ایک مقصد ہے, آپ نے نا اس کو ڈھونڈنا ہے کہیں پہ, چھپا ہوا ہے مقصد. مومن کا مقصد ہوتا ہے, مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, ٹائٹل دیکھیں یوٹیوب.
پاکستانی ہیں ہم یہ کرنا. اچھا واصف نے ایک بڑا مزے کا ایسا پوائنٹ دیا کہ ڈھونڈنے والی چیز نہیں ہے مقصد, مقصد بنانے والی چیز ہے. اس سے کسی نے پوچھا واصف صاحب زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اس نے کہا کوئی بھی آپ بنا لو, اسائن کر دو, بات ختم. اس نے اس کے پیٹ رولز بتا دیے. پہلا رول آپ کے پرنسپل سے خلاف نہیں ہونا چاہیے. پرنسپل کیا, میرا پرنسپل کیا, میں مسلمان ہوں تو رشوت نہیں لینا, جھوٹ نہیں بولنا, غلط کام نہیں کرنا. مطلب میں یہ پرنسپل بنا سکتا ہوں, میں نے جی چرس بیچنی ہے اتنے لوگوں کو لگا دینا, پرنسپل ہے میرا, اوہ گول ہے, آج 10 سال بعد یہ گول اسائن کر دیا, غلط ہے, ٹھیک ہے, میری پرنسپل سے خلاف ہے. پرنسپلز آپ نے ڈیفائن کیا, میرے آلریڈی ڈیفائن آپ کے بھی ہیں, وہ ہونا چاہیے میں. دوسرا یہ ایک بونس ہے کہ آپ کا جو گول ہے وہ آپ سے بڑھ کر ہونا چاہیے. آپ کا ایک گول ہو سکتا ہے کہ میں نے جی آج سے 10 سال بعد ایک کوٹھی بنانی ہے, ایک لینڈ کروزر لینی ہے, ایک کمپنی بنانی ہے 10 کروڑ کی, مقصد ہے صحیح ہے, لیکن آپ تک محدود ہے. بنا لو, مرضی ہے آپ کی, میں مشورہ دوں گا نہ بناؤ, ایسا اپنے سے بالا تر بناؤ. جیسے عیدی نے ایک مقصد بنایا تھا, قائد اعظم نے ایک مقصد بنایا تھا, تو سمپلی ایک مقصد بناؤ خود سے. مجھے بہت آسان, کافی ریلیونگ تھی یہ چیز. میں تو کچھ بھی بنا کے بس پہ لگا رہا ہوں, آپ کو فلفلمنٹ بھی ملے گی. ہمیں فلفلمنٹ اس لیے نہیں ملتی کہ ہماری زندگی کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی, ان دی اینڈ کیا کرنا ہے. بڑی مزے کی بات ہے, میں خود بنا لوں ایک پرنسپل, اس کو اچیو کرنا بس. میں نے بنا لیا کہ یار مسئلہ حل کرنا ہے, میری وجہ سے پاکستان ایک بہتر سچویشن میں ہو, فائنینشلی اور مورلی, اور فائنینشلی مینلی کمپنیز, امپلائمنٹ, ایسے ہمارے فضول سے مسئلے ہیں نا, نوکری نہیں مل رہی, غریب بہت ہیں. اس پہ بھی ایک بات ویسے اینڈ پہ کریں گے کہ پاکستان کے مسئلے کیا ہیں. میں 2 شارٹ لسٹ کیے تھے. خیر, تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیسے اس نے شیپ کیا مقصد کو نا اپنے اینڈ پہ. آپ بنا لو کہ مقصد میں نے بھوک مٹانی ہے دنیا سے, مقصد ہے ختم. میں نے بچوں کو پڑھانا ہے, اس ملک کی لٹریسی 100% کر دینی ہے. میں نے پھر اس کے بعد چیزیں لیڈ, میں نے وہ جو مقصد بنایا ہوا ہے کہ یار اس نوکری شو مسئلے ختم کرنے ہیں, اس کے سارے ڈیسیجنس کے نیچے آتے ہیں, کمپنی بنانا, پروڈکٹس بنانا, مسئلے حل کرنا سارا. تو آپ کو کون سے زیادہ مسئلے لائک وہ کرتے ہیں, لائک فیسینیٹ, کہ یہ مسئلہ ہے اس کو میں نے حل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں بہت سارے مسئلے ہیں لائک مجھے لگتا ہے جس میں شارٹ لسٹ, یہ میں نے اس پہ تقریباً سال نا لوگوں سے بات, مطلب میں ایسا یہ اکثر ریسرچ اپنی ایسے کرتا ہوں, کویشچن فریم کر لیا, جب بھی لوگوں سے ملتا ہوں نا, امپورٹنٹ بڑے لوگ جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, ان سے پوچھنا ہے آپ کے خیال میں کیا, ٹھیک. تو شارٹ لسٹ میں نے اس پہ کیا ہے کہ پاکستان کے 2 مسئلے حل ہو جائیں نا, باقی سارے سے لنکڈ ہیں. اچھا, ایک ہے ہم غریب ہیں بہت زیادہ, ہماری پروڈکٹیوٹی پر کیپٹا نیل ہے, مطلب فارغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یوتھ کو ہم نے سکھایا نہیں کچھ کرنا. ہم چاہ رہے ہیں ہمارے یوتھ بنے, انجینئرز بنے, PhD بنے, نوبل پرائز. وہ تم کر سکتے بھی نہیں ہے اس اسٹیج پہ, ہوگا بھی نہیں. ہم نے وہ کرنے کے چکر میں نے ان کو اسکلز بھی نہیں سکھائیں. آپ الیکٹریشینس تو بناؤ, آپ پلمبرز, آپ یہ کیمرہ مین, آپ کچھ بھی اسکلز کام کرانا چاہیے, بیسکس امپلائبلٹی ہو نا آپ کی. آپ, میں کمپنی ہوں, میں نے ہائر کرنا ہے آپ کو, میرے کسی کام کے ہو. مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے فائنینشیل والا, کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, مانگ مانگ کے ہمارا جو خرچہ ہے اور ہمارے جو پروڈکشن ہے بہت تضاد ہے, اور خرچے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, پہلا مسئلہ. دوسرا لا, یہ جس میں ایکٹیولی کام کر رہا ہوں, ان دی اینڈ میرا مقصد اس کو حل کرنا ہے. اگر آپ کوئی ایک چیز پوچھنا ہے زندگی کے آخر میں یہ کام کر لیا, اس میں سیٹسفائڈ ہوں, تو وہ یہ ہوگا. ٹھیک. دوسرا مسئلہ لا اینڈ آرڈر اینڈ جسٹس سسٹم. اس کا میں نہیں کچھ کر سکتا, لیکن ایک مسئلہ بہرحال ہے کہ ہمارے لاز بہت سیدھے ہیں, بہت زیادہ. ایک قانون میں پڑھ رہا تھا, اس میں نا میوٹنی کا لا ہے نا, کہ آپ اگینسٹ نہیں جا سکتے اب کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے. اور اس لا کی ورڈنگ جو ہے نا انگریزوں کی ہے. اس میں میوٹنی اگینسٹ آرمڈ فورسز, آرمڈ پرسنل, ایک ورڈ تھا سیلر بیچ میں. سیلر نہیں ہوتے جو کشتیاں چلاتے ہیں, آج کل سیلر کی کتنی امپورٹنس ہے, سیلر نے ٹریڈ کرنی ہے. لیکن اس ورڈ نے مجھے بتایا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہاں سے 200 سال پہلے لکھی گئی ہے. کیونکہ سیلر جو آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تھی یہاں پہ, تب سیلر جو کیپٹن ہوتا تھا شپ کا, اس کے خلاف میوٹنی واز اے بگ تھنگ, ہو سکتی تھی تب. اور اگر ہو جائے تو شپ واز لائک مینس آف کمیونیکیشن مین نا, تو جہاز نہیں ہوتے تھے. تو اتنا پرانا قانون, یہ جو لا ہے نا, اور ہمارا جو لا ہے نا, یہ اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے ہمیں. اور پھر اس کی امپلیکیشن بھی, جسے کہتے ہیں کورٹس میں نا, آپ کا میرا کانٹریکٹ ہوا ہے, کتنی % اس چیز کی مجھے اتھارٹی شیورٹی ہے کہ 1 سال بعد آپ وہ کانٹریکٹ بریچ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, کانٹریکٹ بریچ نہیں کرو گے.
کتنی شیورٹی کا اگر ہم اس کانٹریکٹ بریچ میں کورٹ پہ جاتے ہیں اگر آپ اپنے اتھارٹی جج پہ واٹ ایور اتھارٹی استعمال کر کے وہ کانٹریکٹ جیت نہیں سکتے کیس. اس بات کی کتنی شیورٹی, یہ ایک سمپل گیج ہے کہ لا اینڈ آرڈر کس طرح اس ملک, اور یہ ہمارے ملک میں ہے. اگر آپ جانتے ہو لوگوں کو بڑی سیٹس پہ, آپ سمپلی کیس ون کر جاؤ گے میرے اگینسٹ, اور میرا جو کانٹریکٹ ہے ویسے میں نے کروڑوں روپے کیا ہو ڈوب جائے گا. تو دوسرا مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے اس سے سارے اسٹیم ہوتی ہیں چیزیں. آئی تھنک آپ نے ابھی مینشن کیا کہ آپ یہ دوسرا مسئلہ سالو کرنا چاہتے ہو اور یہ آپ کا لائک ایم ہے, ٹھیک ہے. تو آئی بلیو کہ آپ نے یہ ابھی سے اسٹارٹ کر دیا ہے. وہ اس طرح ہے کہ جیسے ٹریفک لائٹس ایک لا, ایک رول ہے جو سب کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ بہت سارے لنکڈ ہے. ہاں, تو آپ سنس پہلے آپ اریٹیٹ ہوتے تھے کہ میں یہ کیوں فالو کروں, یہ ایکول نہیں ہے, مطلب ایکوٹی نہیں ہے اس میں, ایکوٹی والا لفظ. تو آپ نے اس چیز کو بدل دیا, ٹھیک ہے. آپ نے اس طرح کر دیا کہ ٹرائنگ کہ آپ وہ ایکوٹی والا ایلیمنٹ اس ٹریفک لائٹس میں لائے, جو بہت بیسک چیز ہے, لیکن آپ لائے, اس سے لوگوں کا فیول بچ رہا ہے, لوگوں کی جانیں بچ رہی ہیں, آپ کا ٹائم بچ رہا ہے, جو آپ کو اریٹیشن ہوتی تھی وہ بھی بچ رہی ہے, اور آپ رول بریک نہیں کر رہے. تو آپ لا اینڈ آرڈر ایک سگنل پہ لے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے اس سگنل پہ ایکسیڈنٹس بھی کم ہوں گے, اس سے چلان بھی کم ہوں گے, اور بہت سارا لائک سوسائٹی میں فائدہ ہوگا. تو آئی تھنک یو ہیو ٹیکن دی فرسٹ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ یو ول بی ایبل ٹو ڈو دس اینڈ یو ول ڈو مور انشاء اللہ. ہاں, لیکن جو میرا ایٹ لیسٹ مقصد یہاں پہ تھا بتانے کا کہ اسٹیم کہاں سے ہوئی نا یہ چیز, جیسے جو بات ہے, مطلب جس طرح اس نے کہا کہ چائے پی رہا تھا, مسئلہ حل کر کرو, نہیں کرنا چاہتے مسئلہ حل کریں جا کے, کوئی مسئلہ نہیں. یس. ایک اور بڑی مزے کی بات جو کہ چیزیں آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے نا, چھوٹا سا سنی تھی یار, ابھی تک یاد ہے. ایلون مسک کی فیکٹری کا وزٹ تھا نا, مطلب ایلون مسک کا اس کے پھر انویسٹرز ہیں اسی کمپنی میں جو انویسٹ کیا ہوا, اسٹار اسپیس ایکس کی. انویسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے. وہ انویسٹر لے کے آیا اپنے اسٹوڈنٹس کو ایلون کی فیکٹری میں, ایلون بھی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. جیسے ہی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, اور انویسٹر نے ہلکا سا لگا اس کو مسک کو کہ ان کو نا موٹیویٹ کرو بچوں کو میرے, یہ بھی تمہاری طرح اسٹارٹ اپ کریں اینڈ مسئلے حل کریں. تو اس نے نا ایسے وہاں پہ آن اسپاٹ جواب دیا کہ اگر کسی اسٹارٹ اپ فاؤنڈر کو موٹیویشن کی ضرورت ہے میرے سے یا کسی ایکسٹرنل سورس سے, اس سے بہتر ہے وہ شروع ہی نہ کرے, کیونکہ جیسے وہ موٹیویشن ختم ہوگی نا, اس کا اسٹارٹ اپ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. اور یہ بات کافی ویلڈ ہے, مطلب جس طرح شروع میں مثال دی تھی, ہم فکس میں فورس کرتے ہیں بچوں کو موٹیویٹ ایکسٹرنل کے, جاؤ تم اس میں اپنا ڈالو, جیسے وہ ختم ہوگی فورس ہو گیا, بس اس نے کہنا ٹھیک ہے اللہ حافظ. آپ کو مسئلہ وہ پکڑنا چاہیے, آپ کو حل وہ کرنا چاہیے زندگی میں, جو پاتھ وہ لینا چاہیے جس میں اگر ایکسٹرنل موٹیویشن نہ ہو, مطلب نیوٹرل بار سے کوئی آپ کچھ نہیں کہہ رہا, خود صبح اٹھو, آپ اٹھو یہ کام کرنے کے لیے, رات 12 بجے تک کرو. اور ایون دو باہر سے لوگ ڈسکریج کریں, اگر یہ تو میں تو نیوٹرل کی بات کروں, ایک ہوتا ہے ڈسکریج, لوگ الٹا کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, پاگل تو نہیں ہو گئے, پھر بھی آپ کے اندر سے موٹیویشن میں نے تو کرنا ہے. جب اس طرح ہوتا ہے نا, پھر پتہ کیا ہوتا ہے, مطلب میں 2 ورکنگ ڈیز چلاتا ہوں ایک دن میں, مطلب صبح 9 سے 5 کا ایک ورکنگ ڈے نارمل ہوتا ہے, پھر 5 سے 7 میں ایک بریک لیتا ہوں, ایک نیپ اینڈ کھانا کھانا, پھر 7 سے رات 10 12 11 تک ایک اور ورکنگ ڈے چلتا ہے میرا, جب کام زیادہ ہو. اب جو کوئی مجھے کہہ نہیں رہا کرنے کا, نہ مجھے پیمنٹ مجھے سیلری ہے ایسا کچھ, تب بھی بس میں نے کرنا ہے کام. تو یہ بس اب بات ایک ہے آپ کی میرے ذہن میں پھنسی ہوئی ہے کہ نقش ہے کہ خود سے جب تک آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی کریں. تو آپ تھوڑا اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے NSTP میں اسٹارٹ اپ انکیوبیٹ کر لیا, ٹھیک ہے. اب آپ اس کے CEO, آپ کے اور بھی دوست ہیں جو کہ ڈفرینٹ پوزیشنز میں, تو آپ نے اس چیز کو کس طرح سیٹ کیا ہوا ہے؟ اوبویسلی آپ ایک سیٹ اماؤنٹ ٹائم تک آپ کام کر سکتے ہیں فری میں, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ کس طرح کیٹر کر رہے ہو, اور مطلب اگر کسی نے اسٹارٹ اپ کہیں بھی چلانا ہے تو وہ کس طرح اس چیز کو ٹیکل کرے کہ اس کا یہ ہے کہ بہت چیزیں مسئلہ اس کا یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی ہیں اپنے کلاس میں. NSTP میں تھا, انہوں نے تھوڑے بہت اس پہ ہنٹس دے دی تھی, میں سکھائی تھی. مسئلہ تھا یہ تھوڑا سا ٹیم بلڈنگ میں نا, مجھے میری کوہیرنٹ ٹیم نہیں بنی ہے تقریباً 1 سال اسٹارٹ اپ کے شروع میں. اچھا. تو کوہیرنٹ ٹیم ایسے کہ یار بتا سکوں یہ بندہ اس کا یہ کام ہے, یہ بندہ اس کا یہ کام ہے, اب جا کے ہے کچھ اس طرح. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انسینٹیوائز کرنا ہے لوگوں کو, آپ جو بھی کام کریں نا,
کانشیسلی یا انکانشیسلی. کانشیسلی تو یہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں ایگریمنٹ کروں اتنی تمہاری سیلری ہے, ایک کانشیس ایگریمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک انکانشیس ہے, آپ سے میری بیٹھ کے بات نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے میرا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. یہ وہاں پہ آپ نے کیسے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, لیکن بندے کو اپنا فائدہ نظر آنا چاہیے کہ میں اسے کچھ گین کروں گا. کبھی بھی بندے کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ ایکسپلائٹ کر رہے ہو آپ اس کو, کرنا بھی نہیں چاہیے ایکسپلائٹ آپ. تو یہ چیز میں نے سیکھی, پہلے مجھے نہیں پتا تھی کیسے کرنا ہے. دوسری چیز, ہر بندے کی ایک نیچر ہے, آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے, اس نے کیسا کام کرنا ہے. اچھا, ایک میری ٹیم میں ایک بندہ ہے, اس کو میں کام بولوں گا وہ ہفتہ نہیں کرے گا, لیکن آخر 2 دن میں کر لے گا, اس کو دماغ چلتا ہے اس اکارڈنگ میں. ایک آدھ دن لیٹ بھی ہو جائے گا, مجھے اس کو ڈیڈ لائنس 2 دن پہلے بتانا ہے, اس کی نیچر ہے بس, ٹھیک ہے. ایک بندہ اس نے 10 کام ساتھ اور بھی اٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب 10 جگہ انٹرنٹ, مجھے پتا ہے اس کو ٹائم کے حساب سے میں نے پہلے بتانا ہے. مجھے 30 تاریخ کو کام چاہیے, مجھے اس سے بتانا ہے 10 کو, اور پھر اس نے اپنا باقی کام کے بیچ میں میرا کام ارینج کرنا ہے, ٹھیک ہے, نیچر ہے اس کی. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے ویسے ہی اس گیم کھیلنی ہے بس بیٹھ کے, مطلب اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ہے برا ہے, آپ کو اس کو ڈیل کرنا ہے بس. آپ سے آپ نے یہ بات ایکنالج کرنی ہے, کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے, ڈفرینٹ ہے, آپ نے سب جیسا ہونا ان سے بات کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ ٹیمیں ٹوٹنے کے بعد سمجھ آتی ہیں اکثر. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. انسینٹیوائز, اب انسینٹیوائز کیسے کریں؟ ایک تو سیلری ہوگی تو آپ زیادہ انیشلی نہیں دے سکتے, ایک ہو سکتا ہے آپ ایکویٹی دے دو, ایک ویسٹنگ ایگریمنٹ ہوتا ہے, آپ میرے لیے کام کرو گے آپ کو ہر مہینے 0.5% ملے گا, ٹھیک ہے. سال کام کرو گے تو 6% آپ کی ایکویٹی ہوگی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسرا کیا ہو سکتا ہے, آپ کو لرننگ, آپ اس بندے کو وہ کام دو جس کا اس میں فیوچر ہے, ٹھیک. اس سے آپ کے پاس, آپ اگر دوست ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, آپ سے میٹنگ کر رہے, آپ کو پتہ ہے یار اس کا فیوچر جو ہے اس کو مارکیٹنگ میں نا چاہیے اپنا. میں آپ کو انسان دیکھنا چاہتا ہے مارکیٹنگ کے ٹاپ لیول پہ, یہاں یہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو ڈیزائن کے اوپر. آپ ایسے کو تو میرے ساتھ آ جاؤ, تمہیں انڈسٹری لیول ایکسپیرینس ملے گا, تم کام کرو گے, اور تم نے جو مارکیٹنگ کرنی ہے تو مارکیٹنگ میں تمہیں کام دوں گا. یہ انٹرن ہوتا ہے نا انٹرنشپ میں, کہ آپ آئے ہو, آپ نے تو انٹرویو دے دیا کہ ان کی وہ ہوتی ہے, آپ کو جہاں مرضی پلیس کریں نا, آپ سے اس طرح سے نہیں, آپ کی مرضی ان کی ہے کہ آپ ان کا ملازم ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح آپ ٹیم کو میرا خیال ہے کوہیرنٹ رکھ سکتے ہو, پھر ایکٹیو رکھنا, انگیج رکھنا, اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ کافی لمبی ہے, جو کہ مجھے بھی نہیں آتی بھی ساری چیزیں اچھی طرح. کافی مزے کا جرنی ہوتا ہے بیسیکلی. نائس نائس. وہی بات ہے, سیکھ اس کے ہفتے میں آپ اتنا سیکھ لو گے اتنا آپ یونیورسٹی کے مہینوں میں نہیں سیکھ سکتے. ہاں, ٹرو ٹرو. سو احمد, اب میرے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہے, لائک ہمارا جو انٹرپرینیورشپ کا کلچر ہے پاکستان میں وہ بہت نیسنٹ ہے, ابھی ابھی آیا ہے. اینڈ میرے لائک اوپینین میں یہ ہے کہ جب کووڈ آیا تو لوگوں میں ایکسیپٹنس آئی ٹیکنالوجی کی, ٹھیک ہے. اس سے پہلے لوگ ڈرتے تھے کہ ہم لوگ آرڈر کریں گے, صحیح چیز آئے گی نہیں آئے گی, لیکن پھر ان کے پاس وہ آپشن ہی وہ اچھی والی رہ گئی کہ صحیح آپشن یہی ہے, ہمیں سیف آپشن یہی ہے, تو ہم نے موبائل کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کے بعد اسٹارٹ اپس آنا شروع ہو گئے, جیسے ایئر لفٹ جو کہ چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور کریز مارٹ ہے ایئر لفٹ کا کمپٹیشن, وہ بہت سیف پلے کر رہے ہیں. اس کے بعد B2B میں بھی آ گئے, بازار, دستگیر, ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیوچر ہے اب انٹرپرینیورشپ کا, اینڈ ہاؤ کین وی ایز ٹو پیپل یا کوئی بھی یوتھ میک دیٹ انٹرپرینیورشپ کلچر بیٹر اینڈ ریز اویئرنیس ایز ویل؟ اچھا, اس کے لیے یہ کہ ایک تو ہے آپ نے اب چیزوں کی آنرشپ لینی ہے, ٹھیک. جو بچہ اسٹوڈنٹ, آڈینس, اگر بڑے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, چیزوں کی آنرشپ سے میرا مراد کیا ہے, معاشرے کے مسئلے ہیں. آپ کو صاف پانی نہیں مل رہا, آپ کو بجلی نہیں مل رہی, مہنگی مل رہی ہے, سولر کا ایسا آئیڈیا تھا آپ کا, جی. اور کیا مسئلہ ہے, ٹریفک لائٹس کا ایک مسئلہ ہے آپ کو, جی. کوالٹی کی کوئی چیز ڈلیوری مل رہی, پانی کے ٹینکر, ہمارے اسٹارٹ اپ ہے, ٹینکر میں پانی ڈال کے ڈال دیں. مسئلہ یہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا کوئی اور آ کے حل کرے, آپ نے اس کو آن کرنا ہے کہ میرا ملک ہے, میں نے اسے جا کے حل کرنا ہے, مجھے کوئی روک نہیں سکتا, ٹھیک ہے. روک رہا تو میں خود ہی اپنے آپ کو روک رہا ہوں. انڈیویجولی طور پہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں, چیزوں کو آن کرنا, کمفرٹ زون سے باہر نکلنا, جا کے دیکھنا کوئی اور سے بندہ کام کرے, اس سے جڑ جاؤں, خود سے اسٹارٹ کر لوں, انکیوبیٹ کروں, ایکسپلور کرنی آپشنس. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا, پاکستان میرا خیال ہے اچھی انویسٹمنٹس, اچھی پالیسیز بن گئی ہیں, تھوڑی سی اور بہتر بن سکتی ہیں, بنائیں, اچھی بات ہے. اور ہم ایک ٹریجیکٹری پہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں اسٹارٹ اپس کی, اور یہ نیچرل ہے. اس میں جو ببل آیا نا پیچھے, ببل جسے کہتے ہیں, لائک ایک دم سے نا پچھلے سال انویسٹمنٹس اتنی اسٹارٹ اپس کو لوگ کہہ رہے تھے پیسے پکڑو ہمارے, ٹھیک ہے. میٹری کے اسٹارٹ اپس کی فاؤنڈر آئی ہوئی تھی, اس میں بات ہو رہی تھی ہماری, وہ کہہ رہی تھی کہ
ہم نے پتہ نہیں 4 ملین ریز کرنا تھا 5 ملین. لوگ آگے کہنے پیسے لو ہم سے, بے شک 1% پہ لے لو 2% پہ. اچھا 5 ملین ریز ہم نے 6-7 ملین کر لیا, اور ہمارے پاس ہم 10 ملین کر سکتے تھے, اتنی ہمارے پاس آفرس تھیں. تو اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے لاسٹ ایئر. اب یہ تھا ببل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹارٹ اپس اتنے نہیں ہوتے, صرف ان کے پاس ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے PPT فائل, اور پچ ہوتی ہے جیسے نا فینسی سی, وہی ورڈز والی. تو اس پہ بھی پیسے نا لاکھوں روپے دے دیتے ہیں, اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اب وہ ببل بسٹ ہوا, اینڈ کافی اسٹارٹ اپس باہر گئے. اور ایئر لفٹ تو خیر اس کا نتیجہ بھی نہیں تھا. ایئر لفٹ کا کوئی مسئلہ بھی ہوا, فیول پرائسز جو اوپر گئی ہیں وہ مسئلہ ہوا تھا. ایک اور بھی ایئر لفٹ کا بڑا انٹرسٹنگ, ایئر لفٹ میں پتہ کیا ہوا تھا, آپ کے نا جب بلائنڈلی جا رہے ہوتے ہو نا, پیسے آئی جا رہے ہیں اور بلائنڈ کر دیتے ہیں پیسے. ایئر لفٹ میں یہ ہوا تھا, انہوں نے نا ایک بڑی اچھا انسائڈ اسٹوری ہے تھوڑی سی. ان کی نا بڑی وہ تھی, جب کوئی بھی چیز لیتے ہو نا آف دا شیلف, میں جا کے سرف ایکسل لے رہا ہوں سیو مارٹ سے, شیمپو اٹھا رہا ہوں کوئی, ٹھیک ہے, پڑا ہوا وہاں پہ, اس میں سے 100 روپے کا لیا نا, 5 روپے شاید سیو مارٹ کے ہوں, ٹھیک ہے, یہاں جتنے بھی ہم 5 کہتے ہیں ابھی. اب وہ مارجن دیا ہے جس کمپنی نے ادھر رکھا ہوا ہے نا ادھر شیمپو, اس نے اس کو, ٹھیک ہے, سیو مارٹ کو 5 روپے سیو ہیڈ اینڈ شولڈر سیو مارٹ کہہ رہا ہے تم 100 روپے کا بیچو, 5 تم رکھو بچانے مجھے واپس دے دو, ٹھیک ہے, یہ ہو رہی ہے بات. اب جب ایئر لفٹ نے وہی شیمپو اٹھایا نا, تو شیمپو والے نے کہا نہیں, میں 5 کا مارجن نہیں دے سکتا, تو میں 3 دوں گا یا 3.5 روپے دوں گا. کیوں؟ کیونکہ جو مارجن دیتے ہیں نا اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے. اس میں سے ایک کاسٹ صرف دکھانے کی ہوتی ہے. اچھا شیمپو پڑا نا شیلف پہ, بندہ گزر کے گیا, بس لیا نہیں اس نے, ڈسپلے کرا رہے ہیں. اس کی شیلف ایک بیسیکلی ایڈورٹیزمنٹ بورڈ ہے اس شیمپو کمپنی کے لیے, ہیڈ اینڈ شولڈر. وہ مارجن اس 5 میں شامل ہے, 5 روپے اس نے دیا ہے, اس میں 88 شامل ہے. ایئر لفٹ نہیں دکھا رہی, ایئر لفٹ ویئر ہاؤس میں پڑا بند. ایئر لفٹ ہم آرڈر کریں گے تمہارے گھر آ جائے گا, کچھ گزر. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ وہ جب ہم ایپ کھولتے ہیں ایئر لفٹ کی ہونا چاہیے, لیکن اس پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہونا چاہیے, لیکن وہ سرچ کریں تب آتا ہے, یا پھر آپ براؤز کریں. لیکن ایون ہم شیمپو کی اس میں جائیں تو سارے شیمپو, ہاں بالکل ہوتا ہے ایسے. لیکن وہ شیمپو کمپنی ورنٹ لائک ولنگ ٹو پے اتنا جتنا اس کو دے رہے تھے سیو مارٹ. ہاں کیونکہ ہاں, تو اب یہ چیز انہوں نے اپنے اس میں نہیں ڈالی ہوئی تھی. اب یہ غلطی تب ہوئی کہ انہوں نے ایک اپنا مارکیٹ بنا لیا, پلان ماڈل, بزنس ماڈل بنا لیا, میٹنگ کیے بغیر, ان سے کانٹریکٹ کیے بغیر, اس چیز کو آپشن کو ایکسپلور کیے بغیر, بیکاز دے ور سو کانفیڈنٹ کہ آپ سے اتنے پیسے آ گئے ہیں یہ چلے گا اب. اور ایسا ہوتا بھی ہے, مطلب جب آپ کو پیسے آ جائیں, میں وہی گیج ہے, تو گیج تھوڑی سی خراب ہوگی اس کے, پیسے اتنے زیادہ آ گئے, گیج پر لائک فل اسٹارٹ اپ چلے گا, تمہارا ٹینشن ہی نہ لو. آئی تھنک ان لائک ون آف دی ریزنس وائی ایئر لفٹ فیلڈ واز کہ ان اسٹارٹ اپس کی جو B2C والے ہوتے ہیں اور ڈلیوری والے ہوتے ہیں, ان کی یہ ایم ہوتا ہے پہلے انیشلی کہ وہ مارکیٹ کیپچر کریں, وہ پیسہ لگائیں, برن کریں کیش, اور مارکیٹ میکسیمم کیپچر کریں, پھر وہ کسی پوائنٹ پہ جا کے پیسے کمانا شروع ہو گئے, کیونکہ ابھی ایکسیپٹنس لانی ہوتی ہے مارکیٹ میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک وہ اس چیز میں گئے, اینڈ پھر ہمارے ملک کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں وہ پولیٹیکل انریسٹ آ گیا, اس کی وجہ سے ڈالر, اسٹاک پرائز, سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد فیول پرائسز اور اوور آل پرائسز اوپر جانا شروع ہو گئیں. اور اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ ایئر لفٹ کافی ساری چیزیں امپورٹ بھی کرتا تھا, ٹھیک ہے, امپورٹڈ چاکلیٹس یہ وہ, تو امپورٹس کا بھی مسئلہ آ گیا, تو ان کو ایک دم ایک بہت ہیوی روڈ بلاک مل گیا. اینڈ آئی تھنک انویسٹمنٹ اگر ہو بھی جائے, انیشلی وہ اناؤنس کر دیں کہ اتنی ملین انویسٹمنٹ ہے, وہ آتی فیزز میں ہی ہے. آئی تھنک کسی فیز پہ انہوں نے ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں کہ ہوگا پھر آئے گی. ہاں, تو آئی تھنک کسی فیز پہ پھر وہ نہیں آئی ہوگی یا نہیں آنی ہوگی, تو دے بیکڈ آف. بالکل ایسے ہوا, ہاں ایسے ہی ہوا بالکل ان کے ساتھ. اور اس کے مطلب یہ تو مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے حالات بھی خراب ہوں, پھر باہر سے بھی حالات خراب ہو جائیں. ہاں مرج ہوا ہے. اور یہ جو آپ نے اس سے مارکیٹ کیپچر کرنے والی جو پالیسی بتائی ہے, یہ بہت کم, ہر دوسرا اسٹارٹ اپ یہ کر رہا ہے. پیسے بند کرو, کیپچر کرو, پھر ہم وہ کریں گے. مسئلہ اب یہ آتا ہے اس میں کہ آپ کیسے شور کرو گے کہ اب آپ ریونیو میں چلے جاؤ گے اس کے بعد. اکثر نہیں بھی جاتے. یہ کام اوبر کریم نے کیا, اور اب سارا اسٹارٹ اپ کہہ رہے ہیں یار اسکیم سکسیزفل ہی ہوگی, لیکن اکثر نہیں ہوتی. تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے چل گئی ہے, وہ ضروری نہیں آپ کے لیے چلے. یس, کاپی کیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بٹ کافی سارے ریزنس تھی اس کی. میجر یہی تھی کہ حالات خراب ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے ایک چیز اچھی کی کہ وہ رسپیکٹفلی مارکیٹ سے وہ نکل گئے. انہوں نے کسی امپلائی کو اس طرح نہیں کیا کہ مطلب کہ بالکل ڈیڈ اینڈ نہیں آیا ان کا. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے بعد, ہمارے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے,
لائک 2 مہینے کی فنڈنگ ہے, پیسے ہمارے پاس 2 مہینے کے, تو وائی ناٹ ابھی اینڈ کر دیں رسپیکٹفلی, امپلائیز کو پے کر دیں اینڈ مارکیٹ سے نکل جائیں. اور ان کا ایک کمپیٹیٹر ہے, ان کا میں نے دیکھا تھا, چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں کریز مارٹ کے نا, وہ بڑے اس کو نا لائک طریقے سے عقل سے لے کے چل رہے ہیں, یہی ان کا بزنس ماڈل ہے. اور انہوں نے اپنے امپلائیز کو کہا ہے کہ 2 سال تک کوئی بھی فائر نہیں ہوگا بیکاز آف فائنینشیل ریزنس. ٹھیک ہے, کریز مارٹ میں, ہاں کریز مارٹ اس کا نام ہے. تو وہ کراچی سے اسٹارٹ ہوئے ہیں اینڈ وہ پنڈی میں آئے ہیں, اسلام آباد میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, وہ اسلام آباد میں اس لیے نہیں گئے کیونکہ اسلام آباد کی پراپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ ہے, ان کو بہت زیادہ رینٹ دینا پڑتا. تو دے پلیڈ اسمارٹ, انہوں نے چکلالہ کے پاس آئی تھنک ویئرہاؤس بنایا ہوا ہے, چکلالہ کو وہ کیٹر کرتے ہیں اور سراؤنڈنگ ایریاز کو, اینڈ ان کو وہ پنڈی میں اوبیسلی سستا پڑتا ہے. وہ ریئل اسٹیٹ از دا میجر جو خرچہ ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے. کریو مارٹ ہے, او کریو مارٹ ہے یار, سوری کریز مارٹ کہہ دیا میں, کریزی نیچے وہ اسٹیرک لگا کے. سو احمد, ہم اسٹارٹ اپس کی بات کر رہے تھے ابھی, تو میرے دماغ میں تو یہ تھا نا کہ اسٹارٹ اپس اس لیے نہیں آ رہے تھے کیونکہ لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں تھی ٹیکنالوجی کی, اینڈ ان کو ڈر لگتا تھا کہ صحیح چیز آئے گی یا نہیں آئے گی, ہمیں صحیح چیز ملے گی یا نہیں ملے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح ہے, یا آپ کے خیال میں کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے ہماری اسٹارٹ اپ کلچر ایمرج نہیں ہو رہا تھا, اسٹارٹ اپس نہیں آ رہے تھے نئے؟ اچھا, یہ اسٹارٹ اپس کی نا ایک پاکستانی ریولیوشن چل رہی ہے, سارٹ آف ایک پورے سوسائٹی کا فیز ہوتا ہے. انڈیا میں دیکھے وہ ہم سے 10 سال آ گیا, بنگلہ دیش بھی اور ملیشیا بھی. ٹھیک ہے, اب ان کی آپ ٹریجیکٹری دیکھیں نا, اسٹارٹ اپس کیسے ببل آیا, پھر نیچے انویسٹمنٹ کی, پھر ایسے ایسے اوپر میچور ہوتی گئی. یہ پاکستان میں ببل ابھی کراس کیا ہم اس فیز پہ. تو ہم جا رہے ہیں, اگر اس ٹریجیکٹری پہ جاتے رہیں ہم بھی پہنچ جائیں گے وہاں پہ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں, ہم 10 سال سے لیگ پہ کیوں گئے ہیں, یہ سوال ہے نا اصل. اب میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ میرے اب ظاہر ریولیوشن تب اسٹارٹ ہوتی ہے جب آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اسٹارٹ اپ ریولیوشن تبھی ہوگی جب ینگ بچے پارٹیسپیٹ کریں گے, گریجویٹ کر کے 1-2 ایکسپیرینس لیے 1-2 سال پھر اسٹارٹ اپ شروع کر دی کوئی کمپنی. تو اب پورے بیچ میں نا, میرا جو میکینیکل انجینئر کا بیچ ہے, اس میں مجھے نہیں یاد پڑ رہا یا میری یاد میں نہیں آ رہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور اسٹارٹ اپ ہو. اور سملرلی میرے سینئرز میں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایک اسٹارٹ اپ تھا پاور واک, مطلب وہی آ رہا اور میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, پوائنٹ اس کے سیچوریشن بہت لو ہے, 150 کے بیچ میں سے ایک نکل رہا اسٹارٹ اپ, 2 نکل رہے. اب ریزنز مجھے ہر بچے کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن میرے خیال میں اگر اس کو اس طرح کروں, لسٹ کروں, پہلا تھوڑا سا سیکورٹی/فیئر ہوتا ہے کہ یار امبیرسمنٹ کا بھی ڈر ہوتا ہے. میں نے اسٹارٹ اپ شروع کیا, فیل ہو جائے گا امبیرسمنٹ, اور خاص طور پہ جب آپ نسل میں ہوتے ہو نا, یو آر لائک اس طرح آپ مشہور ہو, پورے اپنے خاندان میں مشہور ہو گئے, تو نسل میں گیا, بہت کچھ جیتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. پھر آپ اسٹارٹ اپ شروع کر دو, پھر آپ فیل ہو جاؤ نا, پھر لوگ کہیں گے ابے یار یہ سمجھ رہے کیا کر رہے ہو, تم سوسائٹل پریشر ہے, ڈر, ایک امبیرسمنٹ کا وہ پہلا گھر کی طرف سے. اب اسٹارٹ اپ فیل ہوگا نا, گھر والے کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی, ٹائم ضائع ہے. دوسرا کیا آتا ہے, ڈر آتا ہے اپنی سیکورٹی پہ, آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے, وہ تنخواہ مہینے کی وہ زیادہ سیف نہیں ہے, سرکاری نوکری ہو تو اس طرح کے ڈر. اب یہ پھر کلیئر تب بھی ہوتا ہے, شروع میں لیئر بائی لیئر بات کی نا, جب آپ کی جو بات آپ کو پتہ ہے نا اندر, آپ کا اس بات پہ یقین ہو, ایمان ہو کہ جو رزق ہے وہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے. میرا اس پہ اگر فرم بلیو نہ آتا میں تو کبھی نہیں کر سکتا تھا یہ. مطلب میں نے کوئی انٹرنشپ نہیں کی ابھی تک, میں اس پہ بریگ نہیں کر رہا, مطلب صحیح بات نہیں ہے, لیکن فیکٹ بتا رہا ہوں کہ میری ڈگری کلوز ہونی ہے, ختم ہونی ہے اگلے سال نا, تو اس کے لیے انٹرنشپ ریکوائرمنٹ ہے نا ایک, ایٹ لیسٹ ایک, اور وہ میں نے نہیں کی کیونکہ میں اسٹارٹ اپ پہ کام کروں. میں یہ نہیں کر سکتا تھا جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ یار ایوری تھنگ ول سارٹ اٹ سیلف آؤٹ. مجھے وہ کام کرنا ہے جو میں نے ڈیسٹنی اپنی بنائی ہوئی ہے نا, اور وہ کافی مشکل ہے. مطلب مجھ سے لوگ پوچھتے تم نے انٹرنشپ نہیں کی, تو کافی مشکل سے جواب, مجھے بھی فیل آتی ہے میں کیا کر رہا ہوں نا, غلط بات ہے, ڈگری ایکسٹینڈ ہو جائے گی یا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایک اس کا کانسیکوینس ہے اس طرح کہ میں نے آپ کی ڈگری میں وہ کمپلسری ہے انٹرنشپ. اچھا, تو اب یہ ایک چیز آ گئی, تو اب میں نے آپ نے اس پہ فرم بلیو رکھنا ہے کہ رزق اللہ نے آپ کا لکھا ہوا ہے اور وہ ڈن, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اس میں جب ایک تو ہم بولتے ہیں نا بات, ایک ہوتا ہے ہم پہ یقین, اس پہ یقین ہوتا ہے, پھر وہ آپ کے ایکشنز کو ڈیفائن کرتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے, اس بات پہ یقین کر لو,
پھر آپ ایسی چیزیں کر سکتے. مطلب مجھے یقین ہے یار جو بھی ہونا میں نے بھوکا نہیں بھرنا, جو مرضی ہو جائے, اس پہ یقین ہے میرا. ٹھیک ہے. اگلا جی کانفیڈنس. اسٹارٹ اپ میں یو ہیو ٹو ایم ہائی. یس. آپ نے کمپنی بنانی ہے, شاید اس کی ویلیو کروڑ پہ ہو, شاید 10 کروڑ ہو, شاید 50 کروڑ ہو, بہت بڑا ایم ہے. اب کیا میں وہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں؟ میرے اندر یہ کانفیڈنس نہیں تھا. ایسے بتایا نا وہ آکسفورڈ والی بات کے بعد میں نے یار کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. شاید نہ ہو, لیکن اچھا کانفیڈنس کی مزے کا پتہ ہے کیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہو. آپ نا کافی مشہور جو ہوتے ہیں نا ایتھلیٹس ہیں جو رسکی کام کرتے ہیں, وہ کھمبوں پہ چڑھ کے جو تالے لگاتے ہیں اونچے اونچے, وہ ان کے ذہن میں نا ان سے آپ کوئی بات کرو لائک دے امیجن کہ میرے نیچے زمین نہیں ہے, میں بہت اونچا نہیں ہوں. دے امیجن میں رسی پہ چڑھوں, ایسے زمین پہ پڑی ہوئی ہے ایسے, یا ایسے وہ پلس ہے نا. تو کانفیڈنس وہ آپ کی سارٹ آف ضروری فیکٹس پہ بیسڈ ہو, کہیں سے ڈرائیو آپ نے کیا ہو, بس آپ نے امیجن کرنا ایسا ہی ہے. آپ کا کانفیڈنس اس چیز کا ہونا چاہیے یار ایسا ہو جائے گا کہ میں بھوکا نہیں بنوں گا, ایسا ہو جائے گا کہ کمپنی بن جائے گی, شاید نہ بنے, فیل ہو. کہاں آپ نے اس نیت سے کرنا ہے کہ میں نے بنانی ہے کمپنی, دن رات کام کرنا, شاید فیل ہو. بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور فیلئر سب سیکھو گے بائی دا وے, مطلب کوئی بری بات نہیں ہے. اور آخری چیز اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا کسی کی ڈکٹیشن کے بغیر. اچھا. آپ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ ابھی تک اپنی زندگی دیکھو, ہم ٹرین اس چیز پہ ہوئے ہوتے ہیں, کسی کی ڈکٹیشن میں چلتے ہیں. ہم صبح اسکول کی پہنچتے ہیں 9 بجے, اٹینڈنس لگنی ہے. یونیورسٹی کی پہنچتے ہیں 9 بجے, وہ اس کی بھی اٹینڈنس ہوتی ہے. نوکری کیوں کریں گے؟ باس کا لیٹ کیوں آئے, ایک دن کہہ دے گا, 2 دن, تیسرے دن تنخواہ کاٹ لے گا, 4 دن فائر کر دے گا. ڈکٹیشن پہ اس کے آ رہے ہیں آپ. آپ کسی کے لیے اگر آ سکتے ہو روز 9 بجے, اپنے لیے کیوں نہیں, اپنی ڈکٹیشن پہ, ٹھیک ہے, اپنے ٹرمز پہ. اور اس سے کہوں گا میں کمفرٹ زون سے باہر نکلنا, ایفرٹ کرنا, اپنے آپ کے اوپر ایک جبر کرنا کہ یار یہ کام کرنا ہے تم نے, اور تم ہی کر سکتے ہو. وہی باہر والی موٹیویشن والی بات جو شروع میں کی تھی نا, تمہیں نہیں چاہیے باہر سے آگے تمہیں کی بتائے, تم باہر سے آگے لوگ ڈسکریج بھی کریں, خود کرنا ہے. یس. اور یہ ساری باتیں ایک امبریلا میں آتی ہیں, تینوں چیزیں. اسے میں کہوں گا کہ اویئرنیس, لوگ نظر ہیں, لوگوں سے ملو, آپ ان لوگوں سے ملو جو آپ بننا چاہتے ہو 10 سال بعد, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو سنو جو آپ 10 سال بعد بننا چاہتے ہو. اور انفارچونیٹلی ایسا نہیں, ہمارے ہیروز نہیں ہیں فاؤنڈر اسٹارٹ اپس. یس. امریکن ہیرو ایلون مسک اگر میں کہوں تو ہے. پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کو ملک ریاض آ گیا, کون اور پولیٹیشنز کو ہیرو, پولیٹیشنز بالکل, اور اسٹارز, فلم اسٹارز, یہ ہیروز ہمارے ایکٹرز. ہاں, اینڈ آئی تھنک جو آپ کی سوسائٹیز کے ہیروز ہوتے ہیں, جو یوتھ ہے ان کو لک اپ کر رہی ہوتی ہے, ان کی سنتی ہے, ان کو دیکھتی ہے. ہاں, اور وہ کرنا بھی ان جیسا چاہتی ہے. اگر اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہمارے ہیروز بننا شروع ہوں گے, تب ہی ہماری یوتھ ان کو فالو کرے. اور جیسے سیور کا کون ہے فاؤنڈر نہیں پتا ہمیں. سیور بیسیکلی گراؤنڈ ٹھیلے سے شروع ہوا تھا. یس. سیور ہو گیا. سپر کرپس وہ کھاتے ہیں ہم, جو لیز ٹائپ چیز ہے, وہ ایک ایسے گھر میں شروع ہوئی تھی. انٹرلوپ ساکس بنتی ہیں آپ کی, وہ ساک سے شروع ہوئے تھے, سارا کچھ ہی بناتے ہیں اب تو. کون ہے فاؤنڈر کوئی نہیں پتا. پوری دنیا میں ساکس وہ بیچتے ہیں. جرنی کیا تھی اس کی, اس نے کیوں کیا, KNNs, اور کہاں کون چیز کرایت سے شروع ہوئی ہے. ایدی واز ناٹ اے فاؤنڈر, لیکن اس نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا جو کہ وہ کیا ایدی کیا چاہتا تھا, وہ دکان تھی کپڑے کی نا اس کی, اس کی انسٹیٹیوشن کی آج آپ ورث دیکھیں جتنے لوگوں کے وہ پیسے لے کے دے رہا ہے. بزنس نہیں ہے لیکن. اور ایدی ویسے ہے ہمارا ہیرو. اور کون آگے بہت مشہور جنہوں نے بنایا, سیور کا ہو گیا, کافی ہیں وہ ایڈیڈاس کی جو ہمارے وہ بنا رہے ہیں فٹ بالز سیالکوٹ میں. ہیروز ہونے چاہیے ہمارے. ابھی ریسنٹلی بھی آ رہے ہیں چیزیس کے فاؤنڈر, چیزیس, اس کو لے کے پاکستانی ریسٹورینٹ کو برانڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ اے ریئلی گڈ جاب. دراز کس نے شروع کیا تھا, چائے خانہ ریسٹورینٹ ہے, اس کی چین ہے, اس کے CEO کے میں نے انٹرویو سنا, اتنا انٹرسٹنگ اس کی جرنی, بہت انٹرسٹنگ تھا وہ, میں نے سنا. اور بس کافی انٹرسٹنگ لوگ, ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ ایسا ضروری نہیں ہے فاؤنڈرز ہی, پھر مطلب فاؤنڈرز پھر آپ ایکٹرز ہیروز ہوتے ہیں, ہر دنیا میں ہوں گے, لیکن ساتھ یہ بھی تو ہو نا. اچھا تابش ہاشمی ایک بندہ ہے, مجھے لگا تھا کامیڈین ہے بھی کامیڈین, اس کو نا پوڈ کاسٹ سنی نا, تو بندہ ہی جو ٹوٹلی وہ سپلائی چین کا بندہ ہے, اس کی جرنی ہے وہ ایسے بہت انٹرسٹنگ ہے, کمپنی نے پروجیکٹس کیے, اتنا ہمبل بندہ, مطلب اس طرح سیکھتے نا اس نے کیسے وہ سارا کچھ کیا. اس نے بڑی ملٹی نیشنلس, یونیلیور, پتہ نہیں کون سی
TCS میں ان کے پروجیکٹس کھڑے کیے ہیں زیرو ایگزیکٹلی ان کے لیے. TCS کا ای کامرس والا بالکل یہ ان کے یہ ہیروز دینا چاہیے ہمارے ایسے تو. اور اپنا لارنس پور ایک رزاق داؤد رزاق ایسا کوئی نا ایڈوائزر تھا پرائم منسٹر کا آن کامرس. جی جی بہت انٹرسٹنگ بندہ ہے, پتہ ہی نہیں کسی کو کہاں ہے پتہ نہیں, عمران خان گیا تو. ایسے لوگ ہونے چاہیے روز, ان سے ملنا چاہیے, ان کو ٹی وی پہ آنا چاہیے. یس ٹی وی پہ بل یہ ہے ایک مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونا شروع ہو گیا اب, مطلب آہستہ آہستہ ہوگا لیکن شروع ہو گیا ایٹ لیسٹ. اچھی بات یہ ہے پیس ہم نے اس کی بنانی ہے, ہم نے آپ نے میں نے. اور لائک میرا تو ایم ہے کہ میں جتنے بھی میں تو لائک ابھی بہت چھوٹا پلیٹ فارم ہوں, لیکن میں وی آر ٹرائنگ ٹو میک اے پلیٹ فارم جہاں پہ ہم انٹرپرینیورس کو بلائیں, ان کی اسٹوری سنیں, لوگوں کو انسپائر کریں. اینڈ پاکستان میں نا وہ ایک کلچر آنا شروع ہو اینڈ ہم ہیروز بنائیں اپنے انٹرپرینیورس. بالکل ہاں, اینڈ آئی ایم لائک پریٹی شیور کہ یو ول بی ون آف دیم. ابھی آپ کو ایک اور پوڈ کاسٹ سے کال آ گئی ہے جو کہ بہت بڑا ہے, ہم سے بہت زیادہ بڑا ہے. سید مزمل حسن سے کال ہے یہ آپ کو, تو نیکسٹ آپ کا ادھر ہے انشاءاللہ. تو اس نوٹ کے ساتھ کال میں نے مس کر دی, وہ دوبارہ کر لیا بس. اب ڈونٹ وری آ جائے گی کال. ابھی ہمارا پوڈ کاسٹ جب آئے کہ نو کہے گا او اتنے بڑے بندے نے بلایا, مجھے بھی بلانا پڑے گا. تو اس نوٹ کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. آپ نے دوسرے پوڈ کاسٹ کو بھی شوٹ پہ جانا ہوگا. آپ کا ایک کیا کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں ٹریننگ تو نہیں, وہ جو ہوتا ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں, کیا ہاں ایپیٹائزر نہیں ہے, ریہرسل ہوگی ہے. ہاں سید مزمل حسن کی پوڈ کاسٹ کی. دو شے آپ نے پوائنٹ میں کافی دیے, ریہرسل والا اور ایک پی اے والا, کافی اچھے آئیڈیاز ہیں. اس کو ایسا میں لائک اس نوٹ کو سنبھال کر رکھوں گا. ہاں ابھی یہ بھائی جان پی اے ہائر کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ویڈیو پروڈکشن میں آئیڈیا دیا. ویسے آپ کو کوئی میڈیا کی ٹیم چاہیے تو وی آر موسٹ اویلیبل. ہم لوگ شوٹ مطلب ایڈس میڈیا کا میرا نا سوشل میڈیا کا نہیں تھا پلان, لیکن جب سے ویڈیو بنائی ہے نا اور اس پہ جو لوگوں کا رسپانس آیا, مطلب دیکھنا چاہ رہے ہیں لوگ تبھی آئے, تو اس کو پراپرلی کرتے ہیں ٹیم بنا کے اس کا نا. یار میں نے ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا, ایک اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہی تھا. میں ٹویٹر جب سے میں نے جوائن کیا نا, میں نے اس طرح کے لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے ہر دنیا کے ہر جگہ سے نا. تو اس نے کہا تھا کہ آپ کی جو لک ہے نا وہ ہارڈ ورک پہ نہیں صرف ڈپینڈنٹ, وہ اس چیز پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ اپنے کام کو شو کیس کر رہے ہو. آج کل کے زمانے میں اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے وہ ویڈیو بنائی, میرے دماغ میں آیا, مزمل حسن کے دماغ میں آیا, ٹھیک ہے, اور اتنے لوگوں نے دیکھا, ابھی اور آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی لک اگر انکریز کرنا چاہتے ہو نا, آپ ہارڈ ورک کرو, لیکن اپنے جو شو کیس کرنا ہے نا وہ بھی کرو اپنے کام کو. صحیح, ہاں انٹرسٹنگ. یس یس. تو پھر اس نوٹ کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ احمد فار کمنگ. آپ ایک دن بڑے اسٹار بن جائیں گے, کیا بتا پھر آپ ہم یاد نہیں ہے نا نہیں, لیکن بس اس چیز کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں پھر. تھینک یو گائز فار واچنگ. تھینک یو آڈینس. پلیز سبسکرائب کر دیں. اب یہاں پہ یوں میجیکل طریقے سے آ جائے گا سبسکرائب کا آپشن. میرا چینل بھی ہے. او آپ کا چینل بھی, انسٹا چینل سارا کچھ ہے میرا. او نائس نائس. اگر کسی نے احمد کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا تو میں سارے لنکس لگا دوں گا ان کے یوٹیوب. بلکہ ایک کرائٹیریا رکھتے ہیں, اگر میرے چینل پہ آگے نا سبسکرائبر 500,000, پھر میں ٹیم اسی وقت ہائر کروں گا. ایک ان کا کام ہوگا ڈیڈیکیٹڈ کہ وہ ڈاکیومنٹ کریں اسٹارٹ اپ کی جرنی زیرو سے لے کے اب تک. ڈن ہے ڈن ہے. کرائٹیریا ہم بعد میں ڈیسائڈ کر کے ادھر لگا دیں گے. ڈن ہے. اتنے فالوورز ہیں تو ہم کریں گے کام. ٹھیک ہے ڈن ہے. اینڈ ود دس کٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اب کیا کرنا ہے؟ اچھا ہاں, اب واش روم جانا سب سے پہلے تو